بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ جو ہے الانتباہات المفیدہ عن الاشتباہات الجدیدہ، آپ آگے آ جائیں کا مطالعہ چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ چھٹی نشست ہوگی۔ اس سے پہلے ہم جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں اس کتاب کا جو مقصد ہے، مقصد تالیف ہے وہ کیا تھا۔ ایک مقدمہ بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد اصول موضوع تھے، اصول موضوع ہمارے چل رہے ہیں۔ اور ان اصول موضوع کا مقصد یہ ہے کہ پہلے کچھ اصول طے کر لیے جائیں، پہلے کچھ جو بنیادی باتیں ہیں وہ کر لی جائیں، تاکہ اس کے بعد جو مسائل ہیں ان پر ان کا انطباق ہو۔ ٹھیک ہے، تو انتباہات کے نام سے آگے آئیں گے، 15-16 انتباہات ہیں، ان پر جو ہے وہ انہی اصول موضوع کا اطلاق ہوگا۔ ان کو پہلے سمجھنا ضروری ہے، کہ ان کی تفہیم جو ہے پہلے لازمی ہے۔ تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے، ایک دفعہ ہم اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ پھر نمبر 1 سے کہ پہلا تو کیا تھا؟ پہلا اصول یہ تھا کہ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں۔ کسی چیز کا سمجھ میں نہ آنا دلیل اس کے باطل ہونے کی نہیں، یعنی جو عدم علم ہے وہ علم عدم کی دلیل نہیں۔ یعنی اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس چیز کے نہ ہونے کا علم ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو اس کو عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، کنفیوز کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں کسی بات کے مطلب اگر کسی بات کا ہمیں علم نہیں ہے، نہیں ہو سکتا، تو وہ شے ہو ہی نہیں سکتی، گویا ہمیں اس شے کے نہ ہونے کا علم ہو گیا ہے۔ یہ دو باتیں ایک نہیں ہوتی۔ تو پہلا اصول یہ تھا، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ دوسرا یہ تھا کہ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ عقلاً ممکن ہونے سے مراد کیا ہے، اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات پہلے بھی کر چکے ہیں۔ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہر وہ شے ممکن ہے جس کو فرض کرنے سے کوئی محال لازم نہ آئے، محال لازم نہ آئے، تو وہ کیا ہے؟ ممکن ہے، پاسبل ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اب ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ یہاں ممکن سے مراد یہ نہیں کہ وہ عادتاً ممکن ہے۔ بہت سی چیزیں عادتاً ممکن نہیں ہوتی لیکن عقلاً ممکن ہوتی ہیں۔ تو جو امکان عقلی ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور جو امکان عادی ہے اس کا دائرہ محدود ہے، یہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جو امر عقلاً ممکن ہو اور دلیل نقلی صحیح اس کے وقوع کو بتلاتی ہو، اس کے وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ دلیل نقلی صحیح یعنی صحیح بات جو ہے نا، منقول بات جو صحیح، اس کی نسبت جو ہے وہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے، یہاں مراد یہی ہے۔ ٹھیک ہے نا، مخبر صادق کی خبر ہے، تو اس کا قائل ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر دلیل نقلی اس کے عدم وقوع کو بتلاوے تو عدم وقوع کا قائل ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اسی کی شرح میں ہم نے دیکھا تھا کہ واقعات 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ممکن، ایک واجب اور ایک مستحیل۔ ٹھیک ہے، ممکن جو پاسبل ہے، واجب جو نیسیسری ہے، مستحیل جو امپاسبل ہے، یہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا اصول تھا وہ یہ تھا کہ محال عقلی ہونا اور چیز ہے اور مستبعد ہونا اور چیز ہے۔ نیشنلی امپاسبل ہونا اور چیز ہے، اور یہ کہ مستبعد ہونا یعنی بعید از عادت ہونا یا امپرابیبل ہونا، یہ اور چیز ہے۔ محال خلاف عقل ہوتا ہے، مستبعد خلاف عادت۔ عقل اور عادت کے احکام جدا جدا ہیں، دونوں کو ایک سمجھنا غلطی ہے۔ محال کبھی واقع نہیں ہو سکتا، مستبعد واقع ہو سکتا ہے۔ محال کو خلاف عقل کہیں گے اور مستبعد کو غیر مدرک بالفعل، غیر مدرک بالفعل، جن کا یعنی ایکچول میں کبھی اس کا ادراک نہیں ہوتا، بالفعل آپ اس کا ادراک نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، مستبعد ایسا ہی ہوتا ہے، آپ بالفعل کبھی ادراک نہیں کرتے کہ کسی نے آگ میں ہاتھ ڈالا ہو اور وہ نہ جلا ہو۔ آپ نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی ہم آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو جل جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دوسرا کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن کیا یہ محال عقلی ہے کہ آپ آگ میں ہاتھ ڈالیں اور جو ہے وہ نہ جلیں؟ نہیں، محال عقلی نہیں، محال عادی ہے، مستبد ہے۔ محال عقلی ہونا اور چیز ہے، مستبد ہونا اور چیز۔ یہ تیسرا اصول تھا جو ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد چوتھا ہم نے دیکھا کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں۔ یہاں ہم نے بتایا تھا کہ یہاں پہ گویا علم کی بحث ہے اور ذرائع علم کی بحث ہے، سورسز آف نالج کی بحث ہے۔ جی جی جی
ہاتھ جلے گا اس ہاں ریزننگ جو ہے نا وہ پہنچاتی ہے استقراء کے اصول پر، انڈکشن کے اصول پر نا ہم نے ذکر کیا تھا. استقراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ دیکھا کہ ہاتھ جلا ہے، آپ نے دوسری دفعہ دیکھا کہ ہاتھ جلا ہے، آپ نے تیسری دفعہ دیکھا کہ ہاتھ جل رہا ہے. تو آپ کو معلوم ہو گیا، جس کو بھی آپ نے دیکھا ہاتھ جل رہا ہے اس کا، تو آپ نے کہا کہ جو بھی ہاتھ ڈالے گا لازماً ہاتھ جلے گا. ہم کہتے ہیں کہ استقراء کے ذریعے سے، لیکن جزیات کے سے آپ کہاں جا رہے ہیں، کلیات پر جا رہے ہیں. لیکن یہاں آپ کو ایک چھلانگ لگانی پڑتی ہے، کیونکہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے وہ ہمیشہ جز کا ہے، پرٹیکولرز کا ایکسپیرینس ہے، آپ جزیات کا تجربہ ہے. لیکن آپ اس سے حکم کیا لگا رہے ہیں، کل پر لگا رہے ہیں. یعنی کہ جب بھی ہاتھ ڈالیں گے لازماً ہاتھ جلے گا. یہ حکم کلی ہے نا. اور میرا ہاتھ جلا ہے، ہمارا جلا ہے، فلاں کا جلا ہے، احمد کا جلا ہے، میرا دوبارہ جل گیا ہے، یہ سب پرٹیکولر ایکسپیرینس تجربات ہیں لیکن جزئی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس میں مسئلہ ہے. تو ہاں عقل یہ کہتی ہے، لیکن عقل اس میں یہ نہیں کہتی کہ لازماً ہوگا. ہاں عقل کہتی ہے امکان ہے کہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ استقراء جو ہے اس سے کبھی قطعیت حاصل نہیں ہو سکتی. کیونکہ انڈکشن کے ذریعے کبھی بھی آپ قطعی علم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ بات ہے. خیر یہاں وہ بتا رہے ہیں کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں. تو یہاں ہم نے دیکھا تھا کہ بھئی ذرائع علم کی بحث ہے، علم کے ذرائع کون سے ہیں، علم کے جو ہے وہ منابع اور سورسز کون سے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ایک کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں مخبر صادق کی خبر، دوسرا ہے مشاہدہ، اور تیسرا کیا ہے، عقل. ٹھیک ہے. تو یہ تھے نمبر 5، یعنی مراد ہے کہ اس میں صرف ایک ہی محسوس و مشاہد ہے نا جہاں آپ کا مشاہدہ ہو رہا ہے. باقی جو آپ کو خبر کے ذریعے معلوم ہو رہا ہے یا جو آپ کو عقلی استدلال کے ذریعے سے معلوم ہو رہا ہے، دونوں محسوس و مشاہد تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم کو صرف محسوس و مشاہد تک محدود کر دینا غیر علمی رویہ ہے. یہ کہنا کہ صرف جو شاید محسوس و مشاہد ہو اسی کا علم حاصل ہو سکتا، یہ غیر علمی بات ہے. کیونکہ ہمارے پاس جو ذرائع علم ہے وہ اس سے زیادہ ہے. کہ اس میں صرف اس میں عقل بھی ہے، اس میں مشاہدہ بھی ہے، اس میں خبر بھی ہے. اور انسان کا جو پورا نظام زندگی چل رہا ہے وہ ان تینوں پر چل رہا ہے. آپ کبھی بھی ہر اس چیز کو نہیں مانتے جو آپ جس کو آپ خود دیکھ لیتے ہیں. بہت سی باتیں آپ مان رہے ہوتے ہیں خبر کی بنیاد پر، اور بہت سی باتیں آپ استدلال عقلی کے ذریعے جان لیتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھا نہیں ہوتا لیکن آپ اس کو جان لیتے ہیں. ٹھیک. یہ ہے نمبر 5 کیا ہے کہ منقولات محضہ پر دلیل عقلی محض قائم کرنا ممکن نہیں، اس لیے ایسی دلیل کا مطالبہ بھی جائز نہیں. یعنی منقولات محضہ سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ بھئی جن کا وقوع مخبر صادق کی خبر سے معلوم ہوتا ہے، یعنی وہ واقعات ہیں. اصل میں واقعات کا علم جو ہے نا، واقعات جتنے بھی ہیں وہ منقول محض ہوتے ہیں. واقعات پر کوئی دلیل عقلی تو نہیں قائم کی جا سکتی. تو آپ کہیں کہ بھئی قائد اعظم کے جو ہے نا وجود پر کوئی دلیل عقلی قائم کرو، ظاہر ہے کہ میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک واقعہ ہے جو منقول محض ہے، منقول محض ہے. اچھا اس میں ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں، سر خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ جو 7واں اصول ہم نے پڑھنا ہے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کم از کم کچھ باتیں ریوائز کر لیں. نمبر 6 کیا تھا کہ نظیر اور دلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں. ثبوت اور ہوتا ہے، اور یعنی دلیل اور ہوتی ہے اور نظیر اور ہوتی ہے. اور مدعی سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں. یعنی اگر کوئی بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے تو، یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یا کسی بات کی خبر دی جا رہی ہے، تو اس میں یہ مطالبہ کرنا کہ اس کی نظیر پیش کرو، اس طرح کا کوئی اور واقعہ مجھے دکھاؤ، اس کی مثال دکھاؤ، یہ پیش کرو، یہ مطالبہ جائز نہیں. اصل میں یہ ہے کہ اس کی دلیل بتاؤ کہ تم نے بات بیان کر رہے ہو اس کی دلیل کیا ہے. یعنی کس ذریعے سے تمہیں بات معلوم ہوئی، یا تم نے خود مشاہدہ کیا اس کا، یا یہ استدلال عقلی کے ذریعے معلوم ہوا وہی بات، یا کسی مخبر صادق نے یہ خبر دی. یہ بتاؤ کہ ذریعہ علم کیا ہے. یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اس کی مثال دو یا اس کی نظیر بیان کرو. کہہ رہے ہیں نظیر الدلیل جس کو آج کل ثبوت کہتے ہیں ایک نہیں، اور مدعی یعنی دعویٰ کرنے والے سے دلیل کا مطالبہ جائز ہے مگر نظیر کا مطالبہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہم نے جو ہے نا کچھ دیکھے ہیں کہ بھئی کیا اصول موضوع ہم نے پڑھے ہیں. تو آج جو تھا وہ کافی مطلب ٹیکنیکل سا ہے اور مشکل سا ہے، اور جو 7واں اصول ہے جو ہم نے پڑھنا ہے. جی جی. ہیں؟ ہے نا؟ ہوں ہوں
ہاں، اس سے مراد یہ تھی کہ ہم یہ کہہ رہے تھے، اس وقت ذکر میں یہ کر رہا تھا کہ ایک جس کو ہم فکریات کہتے ہیں اور ایک جسے ہم علم کہتے ہیں، اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ علم جو ہوتا ہے نا وہ بہت متعین اور قطعی، اور اس کے مقدمات، اس کے نتائج کا جو نظام استدلال ہے وہ بہت طے ہوتا ہے، اور فکر میں ایسا نہیں ہوتا۔ فکریات جو ہوتی ہیں وہاں پہ بہت سی باتیں بس کر دی جاتی ہیں، وہ تھیری میکنگ کا عمل ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ جو تھیری بنا رہا ہوتا ہے اس میں اس کی اپنی ذات کا گویا کہ اظہار ہو رہا ہوتا ہے، وہ خود اس میں تخیل بھی ہے، اس میں استدلال بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ خالی ہے اس سے، لیکن اس میں بہت کچھ ملا جلا ہوتا ہے، تو وہ ہم اس کو فکر کہتے ہیں۔ میں اس کو فرق بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ جی جی، نہیں خبر جو ہے وہ جنرل ہے، جنرل ہے، ہاں وہ اس کو ہم کہتے ہیں خبر متواتر، جب ہم کہتے ہیں نا خبر، تو دو چیزیں ہوتی ہیں اس میں، ایک ہوتی ہے جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ مخبر صادق کی خبر، جسے ہم نبی کے عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ نبی کی خبر ہے، اور دوسرا ہے خبر متواتر۔ خبر متواتر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ایسی بات جس کو نسلیں آگے منتقل کرتی ہیں، جس کو اتنے لوگ آگے بیان کرتے ہیں کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، جیسے آپ کو بہت سے بڑے بڑے مشاہیر ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے وجود کا علم کس طرح ہوتا ہے؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ وہ خبر متواتر ہوتی ہے۔ پھر ہم کہیں گے، پہلے مثال دی میں نے کہ اورنگزیب عالمگیر تھا کہ نہیں تھا، اس پہ کوئی شک نہیں کرے گا نا، کیونکہ یہ جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک اسٹیبلش بات ہے، یہ خبر متواتر ہے، لیکن فلاں موقع پر اورنگزیب عالمگیر نے یہ کیا، یا اورنگزیب عالمگیر نے اپنا کوئی بھائی نہیں چھوڑا، یا فلاں موقع پہ اس نے یہ کر دیا، یہ سب کیا ہے؟ ان کو ہم کہتے ہیں اخبار احاد ہے، یعنی یہ ایسی خبریں ہیں جو مطلب ایک تب پورے تمام لوگوں نے آگے منتقل نہیں کی، کسی تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، کسی نے بتا دیا، ان پر ہم شک کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ تھا ہی نہیں، تو شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی خبر ہے، اور یہ صحیح خبر ہے۔ یہ تو آپ کہیں گے بھی قائد اعظم کو کون سا ہم نے دکھا ہے، لیکن آپ مانتے ہیں کہ قائد اعظم تھے اور انہوں نے پاکستان بنایا تھا، یہ کس بنیاد پر؟ اسی بنیاد پر ہے کہ اتنے سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں خبر متواتر، وہ ہمیشہ کسی واقعے کی ہوتی ہے، واقعے کی یا کسی انسان کے وجود کی ہوتی ہے، حقائق کی نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کہیں گے بھئی دیکھو اتنے سارے عیسائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا اس تثلیث حق ہے، تو یہ خبر متواتر چلی آ رہی ہے، یہ چیز وہ ہے جو اصل میں استدلال عقلی سے ثابت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو خبر ہوتی ہے متواتر، وہ کسی واقعے کی ہوتی ہے، واقعہ جو حصی طور پہ محسوس ہوتا ہے، یا کسی آدمی کے وجود کی ہوتی ہے کہ اتنے لوگوں نے اس کو دیکھا، اس کو آگے رپورٹ کیا۔ نہیں یہ تو میں نے نہیں کہا، میں نے کہا تھا کہ ہاں خبر دو طرح کی ہو سکتی ہے نا، خبر ایک تو وہ ہوگی جس میں اتنے سارے لوگوں نے آگے بات کی ہے، ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے، تو اس پر تو ہم شک نہیں کرتے نا، اور ہم جتنے بھی بڑے بڑے لوگوں کو جانتے ہیں اس طریقے سے جانتے ہیں نا، ظاہر ہے۔ بلکہ اب میں کہوں کہ اگر آپ اب تو خیر ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں ویڈیو پہ، لیکن اگر آپ کے امریکہ ہے تو امریکہ کا علم بھی ہمیں کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی ذریعے سے تھا کچھ عرصہ پہلے تک، تو اب سب لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی تھا نا، جو جائے گا اس کو ہوگا مشاہدہ، باقی سب تو مان ہی رہے ہیں کہ ہاں ہے، اور کوئی شک بھی نہیں کر رہا۔ اگر کوئی آدمی کہا نہیں نہیں وہ ہے ہی نہیں، سب ایسے ہی ہے، تو آپ کہیں گے تمہاری دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، کہتا ہے کہ نہیں کوئی چائنا نہیں، کوئی امریکہ نہیں، کوئی رشیا نہیں، سب ایسی کہانی ہے، تو آپ شک کریں گے نا اس جی جی۔ کون سا اصول؟ کس کی ایگزامپل؟ ہاں ہاں، کیونکہ اصل میں اس کا تعلق یہ ہے کہ بھئی تثلیث یا توحید یہ ایک حصی واقعہ تھوڑی ہے، حصی واقعہ نہیں ہے، کسی کے وجود یا عدم وجود کی خبر نہیں ہے جو حس میں آ رہا ہو، اس کی تو بنیاد ہی اصل میں استدلال پر ہے، تو جس چیز کی بنیاد استدلال پر ہو، اس کا نقل جو تواتر سے وہ نہیں ہوتا اصل میں، جو ہوتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ جو حصی واقعات ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کسی آدمی کے وجود یا عدم وجود جو موجود ہو، اس کو نقل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خیر ہم نے آج جو دیکھنا تھا نا وہ یہ دیکھنا تھا کہ جو دلیل عقلی و نقلی میں تعارض کی چار صورتیں عقلاً محتمل ہیں، جو ساتواں اصول ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اور بہت مطلب بہت اس کی اہمیت ہے، تو باقی جو اصول ہیں وہ واضح ہوں گے تو انشاءاللہ اس میں بات واضح ہوگی کہ کیا بات کی جا رہی ہے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ بھئی جو بہت سے متجددین ہیں، بہت سے جو بات کرتے رہے نا نیچریت کی، نیچرا ہے، ایسے لوگ جو نیچریت کی فکر سے متاثر ہیں، تو مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ ہیں، تو آپ کہہ لیں کہ بھئی جو مغربی فکر سے متاثر تھے خاص زمانے میں،
ان کے یہاں یہ بات تھی کہ بھئی، اور ایک چلا ہوا جملہ بھی تھا نا کہ بھئی عقل جو ہے نا وہ نقل پر فوقیت رکھتی ہے، عقل نقل پر فوقیت رکھتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کہیں کہ بھئی ریزن جو ہے نا پہلے ہے، ریویلیشن بعد میں، ٹھیک ہے؟ یا آپ یہ کہیں کہ بھئی جیسے جو ہے نا ٹریڈیشن جو ہے نا بعد میں ہے، ریزن پہلے ہے۔ یا ایک اور الفاظ میں کہا جائے تو درایت پہلے ہے، روایت بعد میں، درایت اور روایت، درایت پہلے ہے، روایت بعد میں۔ اور جو ہے نا نقلی دلیل جو ہے بعد میں ہوتی ہے، عقلی دلیل پہلے ہوتی ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ بھئی عقل اصل ہے، اور عقل سے مراد کیا ہے؟ وہ فطری عقل ہے، سر سید وغیرہ کے ہاں، ٹھیک ہے؟ تو جو شے اس کے خلاف ہوگی اس کو ہم رد کر دیں گے، اس کی تعویل کر دیں گے۔ ہم نے دیکھا تھا، پہلے بیان کیا تھا کہ سر سید کے ہاں بھی وہ یہ تین باتیں تھیں اصل میں جو بنیاد بنی ہے۔ ایک ان کا تصور عقل، جو یعنی تحریفات اور جو انہوں نے تعویلات کی ہیں بے بنیاد، اس کی بنیاد بنی۔ ایک تصور عقل تھا، دوسرا تصور تعویل ہے، اور تیسرا تصور فطرت ہے۔ گویا آج ہم وہ تعویل کے اس میں کیا مسئلہ ہے اس کو سمجھیں گے۔ اور یہ جو جملہ ہے جی، ہاں، درایت اصل میں یہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی بھی ٹیکسٹ کو دیکھنے کے دو طریقے، ایک روایتاً، ایک درایتاً۔ درایتاً کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ اس کے متن کو دیکھ رہے ہیں، وہ متن کوہیرنٹ ہے کہ نہیں، میں جو ہے کوئی تناقض تضاد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور روایتاً کہ بھئی یہ جو پیچھے اس کی جو چین ہے وہ صحیح ہے کہ نہیں، جیسے حدیث کو دیکھتے ہیں نا، روایت اور ایک درایت، ٹھیک ہے؟ مراد یہ ہے درایت اصل میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ درایت عقل کرتی ہے نا، یعنی جو یعنی مراد ہے کہ درایت کا جو کام ہے وہ عقل کی مجال ہے، یہ عقل غور و فکر کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے، پرکھتی ہے کہ بھئی تناقض تو نہیں ہے، تضاد تو نہیں ہے، کوئی انٹرنل جو ہے وہ انکوہیرنس تو نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اور جو روایت ہے وہ نقل والا معاملہ ہے، اس میں کتنے لوگوں نے اسے نقل کیا، ہر چین میں کتنے لوگ تھے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو ٹریڈیشن جسے آپ کہتے ہیں، ٹریڈیشن ہے اور ریزن ہے، تو یہاں پہ درایت اور روایت کو اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو خیر یہ چلا ہوا ایک جملہ ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتا تھا، اور وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ بات جو ہے نا ہم اصل میں ایوی نہیں کر رہے، یہ بات تو عقائد کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بہت سے بڑے بڑے آپ کے متکلمین نے یہ بات کی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ بھئی کیا ہے کہ عقل جو ہے وہ نقل کی اصل ہے، کہ عقل مقدم ہے نقل پر، وغیرہ وغیرہ، اور یہ بات کی بھی ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کی ہے، امام غزالی نے کی ہے، امام رازی نے کی ہے، امام تفتزانی نے کی ہے، جو متکلمین تھے انہوں نے یہ بات کی بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں کی، اور انہی کی حوالہ دے کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں، کو بنا استدلال بنا رہے ہیں۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے، کیا غلطی کر رہے ہیں، اس کو واضح کیا گیا ہے یہاں۔ جی۔ ہاں، وہ جو بات کی ہے وہی عرض کر رہے ہیں، اس کا موقع محل کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، اور اس سے مراد یقیناً یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح مراد کیا ہے اور باطل مراد کیا ہے، اس میں فرق کیا ہے، وہ اس سے واضح ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ مطلب کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو ہے ایک بات جو کہ فی نفسی ہی درست ہے، ایک خاص کانٹیکس میں، اس کو لے کر، کو بنیاد بنا کر اس کو بہت سے اس کی بنیاد پر بہت سے باطل نظریات پیدا کر رہے ہیں، یا اس کو ایسی جگہوں پہ استعمال کر رہے ہیں جس کے لیے وہ اصل میں بات کی نہیں گئی تھی، اس کے مجال سے باہر ہے، اس کی ڈومین سے باہر۔ یہ عقل کی ڈومین کیا ہے، عقل کی مجال کیا ہے، وہ اصل میں بات جیسے ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اصول جو ہوتے ہیں نا، اصول وہ تو ثابت ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے، اگر نہیں ہوں گے تو بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے، اور پھر ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ ہماری بات صحیح ہے، جب ماننا ہی ہے آپ نے، کوئی بنیاد ہی نہیں بچے گی کہ کون سا عقیدہ درست ہے، کون سا غلط ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری بات درست ہے، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی چیز تو اللہ میاں نے انسان کو دی ہوگی کہ جس سے وہ حق و باطل میں امتیاز قائم کر سکے، بنیادی اصولوں میں۔ اس کے بعد آتے ہیں فروعات، جب اصول آپ مان لیتے ہیں، جب تسلیم کر لیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ نبی ہے، اس کے بعد جو وہ بات کر رہا ہے، جو وہ احکامات دے رہا ہے، جو وہ اخبار دے رہا ہے، اس سب کو پھر مانا جاتا ہے، اس میں ہر ہر جگہ، ہر ہر حکم پر، ہر ہر خبر پر الگ سے یہ سوال اٹھانا کہ یہ غیر عقلی ہے، وہ فضول بات ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جہاں پہ آتا ہے وہ بھی غیر عقلی نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، وہی خلاف عادت ہوتا ہے، خلاف فطرت ہوتا ہے، خاص معنوں میں جو ان لوگوں کا تصور فطرت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ تو خیر یہ بات کی گئی، تو اب وہ یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ میرا خیال میں تھا کہ اور بھی کچھ چیزیں امام، خیر دیکھتے ہیں بھی آگے جا کے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی دلیل عقلی و نقلی میں تعارض کی چار صورتیں عقلاً محتمل ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی عقلاً، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بھئی چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب دلیل عقلی اور دلیل نقلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ دلیل نقلی جو ہے نا وہ تو واضح ہے، وہ جو ہم نے دیکھ لیا کہ خبر ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ اور دلیل عقلی سے کیا مراد ہے؟ دلیل عقلی سے مراد ہے کہ بھئی یا تو
جو جو بنیاد بنائے بدیہیات عقلیہ، جو فرسٹ پرنسپلز ہیں، ہم نے دیکھا کہ آج جو ہے نا کہ بھائی قانون تناقض ہے، اس طرح ہم نے پہلے بات کی تفصیل سے اس پہ، لا آف نان کنٹرڈکشن ہے، اس طرح کی چیزیں جو بدیہیات ہیں، بالکل مسلمات ہیں. خیر مسلمات اور بدیہیات میں فرق ہوتا ہے. مسلمات ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بدیہی نہ ہوں. مسلمات وہ جو تسلیم کر لیے گئے، اور بدیہی وہ جو سیلف ایویڈنٹ ہے اپنی ذات میں. تو لازمی نہیں کہ ہر مسلم بدیہی بھی ہو، لیکن یہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بدیہیات بھی ہیں اور مسلمات بھی ہیں، یہ سب اس کو مانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے، یہی ہے کہ بھئی جو ہے نا ہونا اور نہ ہونا جمع نہیں ہو سکتے. تو اگر اس کو بنا استدلال بنایا گیا، اس کی بنیاد پر عقلی استدلال کیا گیا، تو اسے ہم عقلی دلیل کہیں گے. اور اس عقلی دلیل میں جو دوسرا سورس ہے مشاہدہ، وہ بھی شامل ہے. یہاں جب عقل و نقل کہہ رہے ہیں تو عقل میں صرف یہ عقلی استدلال نہیں ہے بلکہ مشاہدہ بھی شامل ہے. مشاہدہ کون سا؟ جو آپ سامنے کا مشاہدہ کرتے ہیں. مشاہدے کی بنیاد پہ نظریات بنانا، اس کی بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے. تو یہ عقلی دلیل میں دونوں شامل ہیں. اور نقلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ وہی جو خبر. ٹھیک ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ بھئی جیسے دلیل کیا ہوتی ہے، تو دلیل وہی ہوتی ہے جب تعریف میں نے پہلے بھی کی تھی کہ جو مرشد ہے الی المطلوب، جو آپ کو مطلوب تک پہنچاتے ہیں. یعنی اس کے ذریعے جو وہ معلومات جن کے ذریعے سے آپ مجہولات تک پہنچ جائیں، اسی کو ہم استدلال کہتے ہیں. تو وہ جو مقدمات ہیں نا دو، انہیں کو دلیل کہا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ کیا کرتے ہیں، نتیجے تک پہنچتے ہیں. وہ پریمسز ہیں جن کے ذریعے سے آپ کنکلوژن تک پہنچتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دلیل ہے. اب دلیل کی اقسام ہیں اور درجات بھی ہیں. دلیل کی اقسام بھی ہیں اور درجات بھی ہیں. اقسام کا مطلب کیا ہے، وہ جو ذکر کر دیا کہ ایک کیا ہے عقلی اور ایک ہے نقلی. اور عقلی میں کیا کیا شامل ہے؟ ایک تو معاملہ وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو جن میں بدیہیات عقلیہ سے استدلال کیا جائے. ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے، حواس بھی ہیں. ٹھیک ہے، حواس بھی شامل ہیں. تو یہ دونوں عقل میں آ رہے ہیں. اور نقل میں کیا کیا آ رہے ہیں؟ خبر آ رہی ہے. وہ خبر جو ہے وہی بات جو ہم نے دیکھا پہلے، وہ خبر صادق بھی ہو سکتی ہے اور خبر متواتر بھی ہو سکتی ہے. دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں. پھر اس کے درجات ہیں، کیونکہ دلیل کے ایک تو اقسام ہو گئی اور درجات ہو گئے. تو اقسام میں دلیل عقلی، دلیل نقلی. اور درجات میں کیا ہے، قطعی، ضنی اور وہمی. جسے آپ کہہ رہے ہیں ایک قطعی ہوتی ہے جو سرٹن ہے، کنکلوسیو ہے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، ضنی ہے. ضنی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اٹکل ہے، گمان ہے، یہ بات نہیں ہے. ظن کا مطلب جب ایک علمی اس میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اگرچہ یقینی ہے لیکن وہ قطعی کے مقابلے میں جو ہے نہیں آ سکتی. وہ درجہ دوم میں یقینی ہے. اس سے جو ہے نا کافی حد تک ایک سیٹسفائیڈ قسم کا معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی آپ کافی حد تک ایک بات جان لیتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یعنی ایسا نہیں کہ وہ بالکل قطعی ہو گیا معاملہ. تو ظن سے مراد یہ ہے. تیسرا درجہ وہمی کا ہے. وہمی کے مراد وہی ہے اٹکل، گمان، بالکل ایسے ہی آپ کوئی بات کر دیں جس کے پیچھے کوئی بہت بنیاد نہیں پائی جاتی. ایک ہے اقسام اور ایک ہے درجات. بات واضح ہے. ٹھیک ہے. تو اقسام سے کون سی اقسام ہے، دلیل عقلی، دلیل نقلی. درجات میں کیا ہے، قطعی، ضنی اور وہمی. کیونکہ یہ ہم اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آگے یہی بات اس میں بیان کی جائے گی. تو پہلے سے باتیں کچھ واضح ہو جائیں تو اچھا ہے. اب وہ قطعی کے کچھ اور معاملات بھی ہیں، اس کے دو مطلب ہوتے ہیں. اس کو چھوڑ دیں فی الحال، زیادہ مشکل ہو جائے گا. اگر ضرورت پڑے گی تو اس کو بیان کر دیں گے. اچھا جی. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی دلیل عقلی و نقلی میں تعارض کی چار صورتیں عقلاً محتمل ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں نمبر 7 اصول موضوع میں. تو جو چار صورتیں ہیں جو عقلاً محتمل ہیں، ایک یہ کہ دونوں قطعی ہوں. ٹھیک ہے. دونوں قطعی میں بیان کر دیا. قطعی، ضنی تو کیا ہیں، درجات ہیں دلیل کے. ایک یہ کہ دونوں قطعی ہوں، دلیل عقلی بھی قطعی ہو اور نقلی بھی قطعی ہو. اس کا کہیں وجود نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ صادقین میں تعارض محال ہے. یہ دو سچی باتوں میں، دو سچے لوگوں میں تعارض نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ دونوں باتیں سچ ہیں اپنی ذات میں. دو حقائق ہیں. حقائق میں تعارض نہیں ہو سکتا. تعارض مطلب کنٹرڈکشن. ٹھیک ہے. تو اگر کنٹرڈکشن آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ اچھا جی. تو کہہ رہے دیے کہ دونوں قطعی ہوں، اس کا کہیں وجود نہیں، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ صادقین میں تعارض محال ہے. ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ دونوں ضمنی ہوں. اس سے ہوگا کیا کہ اگر تعارض ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہونا اور نہ ہونا ایک ہو جائیں گے. اگر دونوں سچے ہو گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونا اور نہ ہونا ایک ہو گئے. تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ہونا اور نہ ہونا ایک نہیں ہو سکتے.
इसको हम क्या कहते हैं, कानून तनाकुस कहते हैं, लॉ ऑफ नॉन कंट्रडिक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर वो एक हो जाएंगे इस सूरत में। दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि दोनों जन्नी हो, दोनों जन्नी हो। और जन्नी से क्या मुराद है, वही जो हमने बयान किया टेक्निकल जबान में, जो जिसका मतलब ये नहीं कि वो अटकल है, गुमान है, बल्कि वो दर्जा दोम में यकीनी है। तो क्या है, दोनों जन्नी हो, यानी वहां जमा करने के लिए गो हर दो में सर्फ यानी जाहिर की गुंजाइश है। तो आप जमा कर सकते हैं इस तरह से कि भाई किसी को भी जाहिर से फेर दें। सर्फ यानी जाहिर का मतलब ये है कि आप उसे, जैसे तर्जुमा था कि टर्निंग देम अवे फ्रॉम द लिटरल सेंस, यानी उसकी लिटरल सेंस जो है उससे फेर दें, सर्फ यानी जाहिर। ठीक है, तो कह रहे हैं अगरचे दोनों में इसकी गुंजाइश है, यानी अकल में भी है और नकल में भी है, लेकिन मगर लिसान के इस कायदे से, ज़बान का जो कायदा है और जो आमतौर पर ज़बान का इस्तेमाल होता है, वो इस बुनियाद पर होता है कि असल अल्फाज में हमल अल ज़ाहिर है, यानी अल्फाज में असल में ज़ाहिरी माना ही मुराद होता है और उसको ज़ाहिरी माने ही पर रखा जाएगा, इल्ला ये कि कुछ ज़रूरत हो उसको उससे फेरने की। अगर ऐसी ज़रूरत ना हो तो वो ज़ाहिर पर ही रहेगा। अगर ऐसा ना हो, कोई भी हल्की-फुल्की बुनियाद लेके उसको आप ज़ाहिर से फेरना शुरू कर दें, तब बिल्कुल बेबुनियाद नहीं, किसी भी ज़न्नी बुनियाद पर फेरना शुरू कर दें, तो कम्युनिकेशन मुश्किल हो जाएगी। तो फेरने के लिए ज़रूरी है कि दूसरी तरफ जो है ना बुनियाद कतई हो, तब आप फेरेंगे उसको। ज़न्नी बुनियाद पे फेरेंगे तो बहुत से मसाइल खराब हो जाएंगे। हाँ, उसकी एक तो खैर जैसे अगर आप कहें ना कि भाई जैसे वो मिसाल एक शरह में दी हुई थी एक साहब ने कि भाई एक साहब जो है वो अपने मुलाजिम को कहते हैं कि तुम पान लेकर आओ। अब उसको कहा कि पान लेकर आओ। अब उसने कहा कि भाई ये देखो वक्त भी है खाने का, तो उनको भूख लग रही होगी, असल में तो पेट भरना मकसद है, वक्त भी ऐसा है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि बजाय पान के मैं कोई खाने की चीज़ ले जाता हूँ जिससे उनका पेट भर जाए। तो एक ज़न्नी बुनियाद उसके पास थी, और ज़बान में असल क्या है, हम पान का मतलब क्या है, पान। पान का मतलब ये नहीं है कि पेट भरना है, तो उससे पेट भरा जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, वो जाकर कोई और चीज़ ले आया है खाने के लिए। अब ज़ाहिर है उसका जो मालिक है, उसका जो वो है, वो उससे नाराज़ ही होगा ना, कि तुमने किस बुनियाद पर, याद कीजिए कि एक बिल्कुल ज़न्नी बुनियाद पर तुमने क्यों मेरे उस लफ्ज़ को फेर दिया हकीकत से। एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, समझ रहे हैं? ठीक है? तो ये उसकी एक मिसाल है। तो कह रहे हैं असल अल्फ़ाज़ में हम लफ्ज़ ज़ाहिर है, नक़ल को ज़ाहिर पर रखेंगे और दलील अक़ली की दलालत को हुज्जत ना समझेंगे। दलील अक़ली ज़न्नी है ना, तो यहाँ भी उसने अक़ल दौड़ाई ना, कि मौका भी ऐसा है, भूख भी लग रही होगी और जो चीज़ तलब कर रहे हैं वो है भी खाने की चीज़। तो बेहतर है कि मैं ऐसी चीज़ लेकर आऊँ, जो सही मानों में उनका पेट भर दे। हाँ, मतलब ये दूसरा मसला है वैसे, लेकिन मतलब कुछ लोग इस तरह से इस्तेदलाल करते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसके कायल नहीं हैं। ये खैर ये दूसरा मसला है, ये हमारा मौज़ू नहीं है। लेकिन बहरहाल वो बात आपकी दुरुस्त है कि अक्सर लोग इसके कायल नहीं हैं, तो ये बात जो है वो निकाली जाए। बहरहाल कुछ उलमा कहते हैं कि इस तरह से है, लेकिन अक्सर नहीं कहते। अच्छा, बहरहाल तो ये इसकी मिसाल नहीं है। अच्छा, तीसरा ये जो 2 बातें वाज़ेह हो गई आपको। पहली क्या बात है कि दोनों कतई हों, इसका कहीं वजूद नहीं, ना हो सकता है। दूसरा ये कि दोनों ज़न्नी हों। वहाँ अगरचे जमा आप कर सकते हैं कि किसी को भी ज़ाहिर से फेर लें, तो ज़ाहिर से फेर के दोनों बातें जमा हो सकती हैं। लेकिन मगर लिसान का कायदा क्या है कि आम तौर पे जो आप बात करते हैं उससे मुराद वही होती है। इल्ला ये कि कुछ इतना मज़बूत किस्म का करीना हो कि वो मजबूर कर दे कि आप उसको उसके ज़ाहिर से फेर दें। ठीक है? जैसे यहाँ तर्जुमा किया हुआ था हसन अस्करी साहब ने कि बेसिक सेंस इन ऑल वर्ड्स इज़ लिटरल एंड अपैरेंट वन। तमाम अल्फाज में जो बेसिक सेंस होती है वो लिटरल होती है और अपैरेंट होती है। इल्ला ये कि आपके पास कोई और दलील हो उसको वहाँ से नकल हटाने की। तो कह रहे हैं कि नकल को ज़ाहिर पर रखेंगे और दलील अक़ली की दलालत को हुज्जत ना समझेंगे। तीसरे ये कि दलील नकली कती हो और अक़ली ज़न्नी हो। तीसरी सूरत ये हो सकती है कि नकली तो कती है और अक़ली ज़न्नी है। तो ज़ाहिर है कि यहाँ यकीनन नकली को मुक़द्दम रखेंगे। जब दूसरी सूरत में नकली ज़न्नी के मुकाबले में अक़ली ज़न्नी थी, तो आपने नकली ज़न्नी को मुक़द्दम रखा, तो तीसरे में तो बिल औला रखेंगे, यानी तीसरे में तो ज़ाहिर है कि रखेंगे। ठीक है? तीसरी सूरत ये हो सकती है। चौथी ये
चौथी बात ये कि दलील अक्ली कती हो और नकली ज़न्नी हो, सुबूतन या दलालतन। चौथी बात ये कि दलील अक्ली तो कती हो, यानी वो सर्टेन हो, वो जो हो ना उसमें किसी किस्म की यानी जो है ना शक का इम्कान ना हो, और नकली जो है ना ज़न्नी हो। और ज़न्नी दो एतबारात से हो सकता है, सुबूतन या दलालतन। सुबूतन का मतलब क्या है कि ऑथेंटिसिटी उसकी, सबूत के एतबार से। दलालत का मतलब क्या है, कॉनोटेशन, यानी मुराद ये कोई बात जो की गई है, मसलन आप कहें कि हदीस में कोई अल्फाज आए हैं, कुरान मजीद में कोई अल्फाज आए हैं, वो अगर हदीस में आए हैं तो उसको दो तरह से देखा जाएगा कि क्या ये सबूतन ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। और दलालतन कि जो बात इसमें की गई है वो अपने माने पर वाज़े और साफ है या इसमें एहतमाल है, ठीक है, उसमें जो है ना एहतमाल पाया जाता है कि एक से ज़्यादा मानी भी हो सकता है। तो ये दलालतन जो है वो कतई नहीं रहा, कतई ना रही, ज़न्नी हो गई, ठीक है। तो दलालतन ज़न्नी होने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा मानी का एहतमाल पाया जाता है। और सुबूतन कतई होने का क्या मतलब है, ज़न्नी होने का क्या मतलब है कि हाँ ये बात नकल की गई है लेकिन इसमें कुछ चेन थोड़ी सी कमज़ोर है। तो कुरान मजीद में जो बात होती है उसको हम देखते हैं कि भाई ज़ाहिर है कि वो सुबूतन तो कतई है, लेकिन दलालतन एहतमाल हो सकता है। बता ये रहे कि क्या सूरत हो सकती है चौथी, कि दलील अक्ली कतई हो और नकली ज़न्नी हो। और ज़न्नी दोनों एतबारात से हो सकती है, या सुबूतन या दलालतन, यानी कॉनोटेशन के एतबार से और ऑथेंटिसिटी के एतबार से। यहाँ अक्ली को मुकद्दम रखेंगे और नकली में तावील करेंगे। मैं जो वहाँ जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया था कि जो लोग इस तरह की बातें करते हैं मुतजद्दिदीन, वो बहुत से मुतकल्लिमीन की किताबों से इस्तिदलाल करते हैं कि वहाँ ये बात लिखी है कि भाई है ना अक़ल मुकद्दम है नकल पर, या दलील अक़ली को मुकद्दम रखेंगे दलील नकली पर। वो महल सिर्फ ये है, चौथा। और वो उसे कहाँ ले जाते हैं, वो मुतलक दलील अक़ली, यानी चाहे ज़न्नी हो चाहे वहमी हो, इस तरह की भी हो, और मतलब वो आपके उस पर पूरी नहीं उतर रही, तो आप कोई बात की गई है, हुक्म दिया गया है, कोई खबर बयान की गई है, मुस्तकबिल की बात की गई है, आप कहते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो अकल नहीं मानती। अकल नहीं मानती कि आज़ा कैसे बोलेंगे, अकल नहीं मानती कि पुलिस रात कैसे हो सकता है, अकल नहीं मानती कि मसलन दोबारा उठ कैसे सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस पर चूंकि अकल नहीं मान रही, और वही बात कि वो आदत और अकल में वो खलत मदद कर रहे हैं, वो आदत को अकल समझ रहे हैं, वो दलील ज़न्नी या वहमी की बुनियाद पर मनकूल कती का इनकार कर रहे हैं, तो उसको वो हर जगह ले जाते हैं। और देखिए कि आपने आपकी ही किताबों में लिखा हुआ है, आपकी अकायद की किताबों में क्या लिखा है कि दलील अकली मुकद्दम है दलील नकली पर, और अकल अकल नकल की असल है। तो उसका महल क्या है वो बयान कर रहे हैं, तो चौथी सूरत है, ठीक है। तो इस ये चौथी सूरत जो है ना, ये सिर्फ कहाँ चलती है, जहाँ पे कुछ बुनियादी हकाइक की बात हो रही थी, कुछ उसूल की बात हो रही थी। मसलन ये बात कि भाई, मसलन ये बात कि किसी किताब में ये लिखा हो कि जो है ना नाउज़ुबिल्लाह तौहीद बातिल है, किताब के बारे में दावा भी किया जा रहा हो कि ये इलामी है, और 3 खुदा हैं, 2 हैं, ये 5 हैं, 10 हैं, 5 तो नहीं। तो हम यही कहेंगे कि भई ये बात जो है ना कतई अक़ली दलील के खिलाफ, खुदा एक से ज़ायद नहीं हो सकता। जिसे हम खुदा कहते हैं, जो वाजिबुल वजूद होता है, जिसका होना ज़रूरी होता है, वो एक ही हो सकता है, एक से ज़ायद नहीं हो सकता। ठीक है? मतलब और चाहे आप जो मर्ज़ी बयान कर दें, ये लिखा है, फलाँ लिखा है, हम इसको नहीं मान सकते। और इस तरह आप कहें कि भई बाज़ जैसे इसकी जो एप्लीकेशन होती है ना, वो कुरान मजीद पर अगर की जाती है, तो इस तरह से होती है कि बाज़ जगहों पे ये बयान किया जाता है कि भई अल्लाह ताला के हाथ हैं, यदुल्लाह, या जैसा कि भई साक़ का ज़िक्र आया, ठीक है? इसी तरह जो है ना असा उँगलियों का ज़िक्र आया कुछ रिवायात में, इस तरह से और कुछ चीज़ें हैं। आँखों का ज़िक्र आया, तो ये क्या, इससे क्या मुराद अज़ा हैं, जवारे हैं? क्योंकि उसका ज़ाहिरी मतलब तो यही होता, जिस्म है, तो हम कहते हैं नहीं, नहीं हो सकता मुराद ये किसी भी सूरत में। तो जिसका जिस्म होता है वो मखलूक होता है, जिसका भी जिस्म है वो मुरक्कब है, वो मोहताज है अपने अज्ज़ा का, वो बना है, बना हुआ है, समझ रहे हैं? वो खालिक नहीं हो सकता, ठीक है? इसलिए हम कभी नहीं समझते उससे मुराद ये है। तो अब उसमें एहतमाल तो है, तो यद जब आता है तो यद का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता, यद के बहुत से मालिक होते हैं, हम सब जानते हैं। मतलब आप कहते हैं कि भई फलाँ के सर पे फलाँ का हाथ है, तो क्या मतलब? ये मतलब तो नहीं कि उसने वाक़ई उसके सर पे हाथ रखा हुआ है,
یہ محاورہ ہے نا، مطلب فلاں جو ہے فلاں کے اوپر ہے، یعنی اس کے پیچھے وہ ہے، فلاں کے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے، تو یہ مطلب ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں محاورہ ہوتا ہے. اسی طرح ہم وہاں بھی یہی سمجھیں گے کہ بات یہ کی جا رہی ہے. اس کی ایک مثال ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ چوتھے یہ کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور نقلی ظنی ہو ثبوتاً یا دلالتاً. تو دلالتاً کی کیا مثال دی؟ ید کی مثال میں نے آپ کو دی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، اس میں دلالت قطعی نہیں ہے، ثبوت تو قطعی ہے، قرآن مجید میں آ گئی. ٹھیک ہے، یہاں عقلی کو مقدم رکھیں گے، نقلی میں تعویل کریں گے. ٹھیک ہے، بس صرف یہ ایک موقع ہے درایت کی تقدیم کا روایت پر. صرف یہ ایک موقع ہے درایت کی تقدیم کا، کہ درایت کو پہلے لے کر آنا یا ریزن کو پہلے لے کر آنا ٹریڈیشن سے. ٹھیک ہے، یا عقل کو پہلے لے کر آنا نقل سے. کہہ رہے ہیں صرف یہ ایک موقع ہے درایت کی تقدیم کا روایت پر، نہ یہ کہ ہر جگہ اس کا دعویٰ استعمال کیا جاوے. ہر جگہ اس بات کو نہیں چلا سکتے. جو آپ نے بنیاد بنایا کہ بھئی وہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے متکلمین کی، وہ بات صحیح ہے، اس کا محل کیا ہے وہ بیان کر رہا ہے. اور یہاں سے بھی پتہ لگے گا کہ بھئی عقل کی مجال کیا ہے، وہ جو میرا ڈومین کیا ہے. پہلے ہی بہت دفعہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ بنیادی کچھ اصول ہے، کچھ حقائق ہی تک محدود ہے. اس کے بعد جو باتیں جو ہیں وہ جو جزیات ہیں، فروعات ہیں، جو اعمال کا معاملہ ہے، احکام کا معاملہ ہے، وہاں عقل کام نہیں کرتی. ہاں عقل کام کرتی ہے ایک حد تک، اس سے آگے کام نہیں کرتی. تو یہ جاننا کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے کیا نہیں چاہتا، کس میں ثواب ہے کس میں عقاب ہے، کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اس اعتبار سے کہ وہ آخرت میں مفید ہوگا یا مضر ہوگا، یہ عقل نہیں جان سکتی. ہاں کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کہ بھئی اس وقت میں کیا کروں گا تو اس سے اچھے نتائج نکل سکتے ہیں، کیا میرے لیے اچھا ہے کیا نہیں ہے، اس کو عقل جان سکتی. اسی پر ہمارے دنیا کا سارا نظام چلتا ہے. لیکن اس میں بھی عقل بہت سی غلطیاں کرتی ہے. اسی لیے جو احکام ہے بہت سے شریعت کے، وہ ہمارے انہی معاملات سے متعلق ہیں. ٹھیک ہے، جس میں انسانوں کے باہمی معاملات بھی ہیں، انسانوں کے اجتماعی معاملات بھی ہیں، وغیرہ وغیرہ. تو خیر اب اس کی شرح کر رہے ہیں، تو یہ بنیادی بتا دیا کہ بھئی چار صورتیں ہو سکتی. جی جی جی. ہاں مطلب یہ کہ دونوں ضنی ہو. ضنی سے مراد یہ ہے کہ دلیل نقلی ہے نا وہ بھی قطعی نہ ہو، ثبوتاً یا دلالتاً. ضنی ہو دونوں اعتبارات سے یا ایک اعتبار سے. اور جو عقلی ہے وہ بھی قطعی نہ ہو. جب قطعی نہ ہو اس کا مطلب کیا ہے، کہ وہ ایسا مشاہدہ نہ ہو جو بالکل سامنے کا ہو، نمبر ایک. یا وہ ایسا استدلال نہ ہو جو بدیہیات عقلیہ، فرسٹ پرنسپل آف ریزن، اس پر کھڑا ہو. اولیات عقلیہ جسے ہم کہتے ہیں. یہ بہت بار بیان کر چکے ہیں، دوبارہ ریپیٹ اس لیے ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہوگا تب بات واضح ہوتی ہے. کچھ لوگ ہیں جو مسائل مستقل آ رہے ہیں، ان کے لیے جو کبھی کبھی آتے ہیں ان کو شاید مشکل ہوگا، ان کو بالکل شاید سمجھنا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. لیکن بہرحال تو ان دو پر اگر ہے، یعنی ان دو پر نہیں ہے، زن کی بات نہیں، عقلی ضنی، تو وہ ان دو پر نہیں ہے. مشاہدہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے، مشاہدے سے کچھ نتائج نکالے گئے استقراء کی بنیاد پر، وہ ضنی ہو جائے گا، جو میں نے پہلے ذکر کیا. یعنی مشاہدے سے نظریات برآمد کر لینا وہ مشاہدہ نہیں ہوتا، یا مشاہدے کی ایک خاص تعبیر کرنا مشاہدہ نہیں ہوتا، یا مشاہدے کو جمع کر کے کلی حکم لگا دینا استقراء کی بنیاد پر، یہ بھی قطعی نہیں ہوتا، ضنی ہوتا ہے تو عقلی بات لیکن ضنی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کا اور اس کا مقابلہ اگر ہو رہا ہے، وہاں اصل میں یہ ہے کہ زبان کو ظاہر سے پھیرنے کے لیے آپ کو قطعی دلیل چاہیے ہوتی ہے. صرف احتمالی بات کی بنیاد پر آپ ظاہر سے نہیں پھیر سکتے. اگر احتمالی بنیاد پر ظاہر سے پھیریں گے تو کوئی دنیا کا نظام چل نہیں سکتا، زبان کا بنیادی قاعدہ ٹوٹ جائے. زبان کا بنیادی قاعدہ کیا ہے، کہ اصل الفاظ میں حمل علی الظاہر ہے، یعنی الفاظ اپنے ظاہر پر ہوتے ہیں اصل میں، کیونکہ وہی معنی مراد لیے جاتے ہیں جو ظاہری معنی ہوتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ضرورت ہو ان کو اس کے ظاہر سے پھیرنے کی. کیونکہ جو ضرورت جو ہے وہ ضنی ہے پھر خود، تو اس لیے ہم ظاہر سے نہیں پھیریں گے، اس کو اصل پہ رکھیں. اچھا جی. تو آپ اس کی شرح کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دلیل عقلی کا مفہوم ظاہر ہے، اور دلیل نقلی مخبر صادق کی خبر کو کہتے ہیں. میں نے شروع میں بیان کر دیا کہ دلیل کسے کہتے ہیں، اور دلیل کی دو اقسام کیا ہیں، اور دلیل کی درجات کیا ہیں. اس کا بیان نمبر 4 میں ہوا ہے. تو نمبر 4 میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ بیان کیے تھے نا کہ موجود ہونے کے لیے محسوس و مشاہد ہونا لازم نہیں. تو وہاں 3 آپ ذرائع علم بیان کیے گئے تھے. اس میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، دلیل عقلی ہے، ایک
جو ہے وہ آپ کا مشاہدہ ہے، اور تیسری کیا چیز ہے؟ حواس ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ دلیل نقلی، مخبر صادق کی خبر۔ تو یہاں دلیل عقلی میں دونوں شامل ہیں، پھر میں عرض کر رہا ہوں، مشاہدہ بھی اور عقلی استدلال بھی، اور نقلی میں صرف خبر ہے، اور خبر دونوں اعتبار سے ہو سکتی ہے، ایک وہی مخبر صادق کی خبر اور ایک خبر متواتر، جس کا بیان نمبر 4 میں ہوا ہے۔ اور تعارض کہتے ہیں دو حکموں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خلاف ہونا کہ ایک کے صحیح ماننے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو۔ تعارض کسے کہتے ہیں؟ کہ اگر ایک کو مان رہے ہیں تو دوسرا لازماً غلط ہے، ٹھیک ہے؟ دو حکموں کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح خلاف ہونا کہ ایک کے صحیح ماننے سے دوسرے کا غلط ماننا ضروری ہو۔ جیسے ایک شخص نے بیان کیا کہ آج زید 10 بجے دن کو دلی کی ٹرین میں سوار ہو گیا، دوسرے نے بیان کیا کہ آج 11 بجے زید میرے پاس میرے مکان میں آ کر بیٹھا رہا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ وہاں سے بہت دور ہے، ایک صاحب نے عرض کیا کہ وہ تو دلی کی ٹرین میں بیٹھ کے نکل چکا ہے، اور وہ دوسرے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو یہیں موجود تھا 11 بجے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ 10 بجے جا کے وہاں سے 11 بجے ہو کے یہاں پہ واپس آ گیا ہو، بہت دور ہے، عادتاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اب اس کو تعارض کہیں گے، کیونکہ تعارض میں ایک کے صحیح ہونے کے لیے دوسرے کا غلط ہونا لازم ہے، اس لیے دو صحیح دلیلوں میں کبھی تعارض نہ ہوگا، اور جب دو دلیلوں میں تعارض ہوگا اگر وہ دونوں قابل تسلیم ہیں تب تو ایک میں کچھ تعویل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر دونوں ہی قابل تسلیم ہیں تب تو ایک میں کچھ تعویل کریں گے، یعنی اس کو اس کے ظاہری مدلول سے ہٹا دیں گے، اور اس طور سے اس کو بھی مان لیں گے اور دوسری کو اس کے ظاہر پر رکھ کر اس کو مانیں گے، یعنی ایک کو ظاہر پر رکھیں گے اور دوسرے کو وہاں سے ہٹا لیں گے، یہی صورت ہو سکتی ہے دونوں کو ماننے کی۔ اور اگر ایک قابل تسلیم اور ایک غیر قابل تسلیم ہے، یعنی اگر ایک ہے ہی قابل تسلیم اور ایک غیر قابل، تو ظاہر سی بات ہے کہ غیر قابل تسلیم کو انکار کر دیں گے اور قابل تسلیم کو مان لیں گے، سامنے کی بات۔ مثلا مثال مذکور میں اگر ایک راوی معتبر ہے اور دوسرا غیر معتبر ہے تو معتبر کے قول کو تسلیم کر لیں گے، مثلا جو کہہ رہا ہے کہ بھئی 11 بجے میرے پاس تھا وہ معتبر آدمی ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ وہ 10 بجے سوار ہوا وہ غیر معتبر ہے، وہ معتبر کی بات مان لیں گے، اسی پر ہمارے سارے کام چلتے ہیں، اس کو مان لیں گے۔ اور اگر دونوں معتبر ہیں، ٹھیک ہے، اگر دونوں معتبر ہیں تو دوسرے قرائن سے، کچھ قرائن ہوں گے نا، کچھ آس پاس کی چیزیں ہوں گی جن سے آپ کچھ اندازہ بھی لگا سکتے ہیں، تو دوسرے قرائن سے جانچ کر کے ایک قول کو مانیں گے، دوسرے کے قول میں کچھ تعویل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ مثلا آپ کو کچھ اور شہادتیں بھی مل گئیں کہ بھئی زید تو دلی نہیں گیا، اب جو آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ 10 بجے سوار ہو گیا تھا وہ آدمی معتبر ہے، اب کیا آپ کہیں گے اس کو شبہ ہوا ہوگا، یا ہو سکتا ہے سوار تو اس کے سامنے ہوا لیکن پھر فوراً واپس نکل آیا، اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ میں ایک دفعہ دکھا دوں کہ وہ چلا گیا ہوں، وہ کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور وہ واپس آ گیا، اور اس کو جو بندہ جس نے کہا کہ میں نے اسے سوار ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس کو اس کی واپسی کی اطلاع نہیں ہوئی، تو اس طریقے سے آپ دو چیزوں میں کس طرح سے فٹ بٹھا لیتے ہیں، ایک کو ذرا ظاہر سے پھیر لیتے ہیں اگر دونوں ہی باتیں جو ہے وہ معتبر کی ہیں، اگر ایک غیر معتبر ہے تو اس کو مانتے ہی نہیں، اور جس میں ظاہر سے پھیرنے کی گنجائش ہوتی ہے اس کو پھیر لیتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں جب یہ قاعدہ معلوم ہو گیا تو اب سمجھنا چاہیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل نقلی و عقلی میں ظاہراً تعارض ہوتا ہے تو اسی قاعدے کے موافق یہ دیکھیں گے کہ، ٹھیک ہے، یعنی ظاہراً تعارض ہوتا ہے بعض اوقات نقلی و عقلی دلیل میں، تو ہم اسی قاعدے کے موافق جو ہم نے ابھی دیکھا ہے یہ دیکھیں گے کہ چار صورتیں ہو سکتی ہیں۔ الف کیا ہے؟ پہلی کیا ہے کہ دونوں دلیلیں قطعی و یقینی ہیں، ٹھیک ہے، یا کیا ہو سکتا ہے کہ دونوں ظنی ہیں، تو یہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ ظن سے یہاں کیا مراد ہے اور قطعیت سے کیا مراد ہے۔ اور جیم کیا ہے؟ تیسری صورت کیا ہے کہ نقلی قطعی ہے اور عقلی ظنی ہے، اور چوتھی صورت کیا ہے کہ عقلی قطعی ہے اور نقلی ظنی خاص ثبوتاً یا دلالتاً۔ وہ جو ہم شروع میں دیکھ چکے ہیں کہ یا تو دونوں قطعی و یقینی ہو، یہ دلیل عقلی اور دلیل نقلی دونوں، یا دونوں ظنی ہو، یا تیسری یہ ہے کہ نقلی قطعی ہو عقلی ظنی ہو، اور چوتھا یہ ہے کہ عقلی قطعی ہے اور نقلی ظنی ہے خاص ثبوتاً یا دلالتاً، یعنی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے اور کونوٹیشن کے اعتبار سے۔ یعنی نقلی کے ظنی ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ ثبوتاً ظنی ہو، مثلا کوئی حدیث ہے جس کا ثبوت سند متواتر یا مشہور سے نہیں، متواتر نہیں ہے یا مشہور نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ دلالتاً ظنی ہو، کا مطلب یہ ہے کہ وہ ثبوتاً قطعی ہو، یعنی مثلا کوئی آیت ہے
کہ ثبوت تو اس کا قطعی ہے، ثبوت تو اس کا قطعی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے، مگر اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور ان میں سے جس معنی کو بھی لیا جاوے گا اس آیت کی دلالت اس معنی پر قطعی نہیں، دو مرادیں ہو سکتی ہیں، اور جس معنی کو بھی لیا جائے گا اس آیت کی دلالت اس معنی پر قطعی نہیں ہوتی، یہ معنی ہے دلالتاً ظنی ہونے کی۔ یہ چار صورتیں تعارض کی ہیں، چار صورتیں تعارض کی ہیں، یہ وہی چار جو ہم نے دیکھی ہیں۔ بس صورت جو الف ہے، پہلی صورت ہے کہ دونوں ثبوتاً و دلالتاً قطعی ہوں اور پھر متعارض ہوں، اس کا وجود محال ہے۔ پہلی صورت کیا ہے کہ دونوں ثبوتاً و دلالتاً قطعی ہوں اور پھر متعارض ہوں، یعنی دلیل جو نقلی ہے وہ ثبوتاً بھی قطعی ہے، دلالتاً بھی قطعی ہے، اور دلیل عقلی بھی قطعی ہے، اور پھر وہ متعارض ہو، اس کا وجود محال ہے، کیونکہ دونوں جب یقیناً صادق ہیں تو دو صادق میں تعارض کیسے ہو سکتا ہے جن میں دونوں کا صادق ہونا غیر ممکن ہے، کوئی شخص قیامت تک اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ پہلی صورت ہے کہ آپ کہیں کہ دونوں ہی قطعی ہوں، تو کہہ رہے ہیں یہ محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں قطعی ہوں۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ صورت بے، یعنی دوسری صورت کیا ہے کہ چونکہ دلیل نقلی مظنون الصدق کے ماننے کے وجوب پر دلائل صحیحہ قائم ہے، وہی دلیل نقلی مظنون الصدق یعنی جس کی سچائی ظنی ہے، دلیل نقلی مظنون الصدق یعنی اس کی سچائی ظنی ہے، ٹھیک ہے، اس کے ماننے پر وہ وجوب پر ماننے کے وجوب پر دلائل صحیحہ قائم ہے، وہ جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ زبان میں اصل حمل علی ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مانا جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسا مضبوط قطعی قرینہ ہو یا وجہ ہو جس کی وجہ سے آپ اسے ظاہر سے پھیریں، تو ظنی کے بنیاد پہ ظاہر سے آپ نہیں پھیر سکتے، کہہ رہے ہیں کیونکہ دلیل نقلی مضمون الصدق کے ماننے کے وجوب پر دلائل صحیحہ قائم ہے جو اصول و کلام میں مذکور ہے، اور دلیل عقلی مضمون الصدق کے ماننے کے وجوب پر کوئی دلیل صحیح قائم نہیں، دلیل عقلی مضمون الصدق وہی دلیل عقلی ظنی کی سچائی ظنی ہے، یعنی اس میں احتمال ہے، یہ سمجھ آ رہا ہے نا، تھوڑا مشکل الفاظ ہیں لیکن بات وہی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مضمون الصدق کا مطلب کیا؟ اس کی سچائی میں ظن ہے، یعنی مراد ہے کہ وہ قطعی یقینی نہیں ہے، اس لیے اس وقت دلیل نقلی کو مقدم رکھیں گے اور دلیل عقلی کو غلط سمجھیں گے، اور اس کا مضمون ہونا یہی معنی رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہو، اس کا مضمون ہونا دلیل عقلی کا یہی معنی رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہو، تو اس کے غلط ماننے میں بھی کسی حکم عقلی کی مخالفت نہیں کی گئی، اور اگرچہ اس صورت میں دلیل نقلی کے ماننے کی یہ بھی ایک صورت ہو سکتی تھی کہ اس کے ظاہری معنی سے اس کو پھیر لیتے، مگر چونکہ تعویل بلا ضرورت خود ممنوع ہے اور یہاں کوئی ضرورت تھی نہیں، اس لیے اس طریق کا اختیار کرنا شرعاً ناجائز اور بدعت اور عقلاً غیر مستحسن۔ تو کہہ رہے ہیں یہ صورت بھی ہو سکتی تھی کہ بھئی دلیل نقلی کو اس کے ظاہر معنی سے پھیر لیتے، یہ ممکن تو تھا نا، کیونکہ دونوں ہیں ان دی اینڈ ضمنی، مگر چونکہ تعویل بلا ضرورت ممنوع ہے، وہ جو ہم نے بات بیان کی کہ اس کو ظاہر سے پھیرنا بغیر کسی قطعی اس کے جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ اصل قاعدہ زبان میں حمل علی الظاہر ہے، اور یہاں کوئی ضرورت تھی نہیں، یعنی قطعی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس طریق کا اختیار کرنا شرعاً ناجائز و بدعت اور عقلاً غیر مستحسن ہے، یعنی ایک عقلی حکم بیان کر دیا کہ غیر مستحسن ہے، یعنی عام طور پہ جو معاملات چلتے ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، جو میں نے مثال آپ کو دی تھی پان کی، اور شرعاً اگر کریں گے تو کیا ہوگا؟ ناجائز اور بدعت، یہی کام جو اکثر بہت سے لوگ جو تعویل تعریف کرتے ہیں سائنس کی بنیاد پر قرآن مجید میں یا سائنٹزم کی بنیاد پر، یہی کر رہے ہوتے ہیں، اس پر حکم کیا لگا رہے ہیں کہ وہ ناجائز ہے اور بدعت ہے شرعاً۔ سر سید وغیرہ کے یہاں یہی تھا نا کہ انہوں نے جب چیزوں کا انکار کیا تو وہ یہی تھا اسی کہ بھئی عقلی اور نقلی اس میں تعارض ہو رہا ہے، اور عقل سے مراد کیا؟ فطرت یا قوانین فطرت وہ مراد لے رہے ہیں، اور جو نقل میں بات آ رہی ہے وہ تو عقل میں نہیں آتی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس طرح ہو جائے، یہ تو بالکل خلاف عقل ہے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ خلاف عادت ہے، وہ جو ہم بہت دفعہ کوشش کر چکے ہیں بیان کرنے کی کہ ان میں فرق کیا ہے، یہی اس کتاب کا ایک بنیادی مقصد ہے، وہ ہوتا یہ ہے لیکن اس کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو خلاف عقل ہے، اگر جب ٹھیک ہے وہ عقلی ضنی ہے، عقلی ضنی ہے، وہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں، یعنی مراد جنرلائز کر لینا کچھ پرٹیکولر ایونٹس کو، یہ عقل ہی کرتی ہے، یعنی انڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے نا، عقل ہی کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ضنی ہوتا ہے، اسے کبھی قطعی علم حاصل نہیں ہوتا، اس کی بنیاد پر آپ انکار کر دیں قطعی نقلی دلائل کا، یعنی ایک ایسی بات جس کا ثبوت بھی ہے اللہ کے نبی سے ہے اور جس کی دلالت میں احتمال بھی نہیں ہے، خام خواہ اس کو اس کے ظاہر سے پھیر لینا، کیا اب یہ بات آپ جان چکے ہیں نا کہ پہلے نبی کی نبوت اور خدا کا مطلب وجود یہ اپنی دلائل سے ثابت ہوتا ہے، اور جب نبی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے
تو معجزہ گویا دلیل ہوتی ہے اس کی نبوت پر، اور اگلے لوگوں کے دل میں ایک ضروری، جیسے آپ کہتے ہیں کہ علم ضروری پیدا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ نبی ہے۔ اب جب یہ ہو گیا، اب آپ اس کی بات مانیں گے۔ اب یہ کہ وہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کہ تو یہ کہ یہاں تو عقل نہیں مانتی کہ بھئی یہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی آخرت میں ایسا ہوگا، یہ تو ہم نہیں مان سکتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں وہ یہ نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سب جو ہے نا اصل میں تمثیل ہے، اور اس طرح کی تمثیلی زبان اختیار کی گئی۔ تو کہہ رہے ہیں یہ بالکل ایک کیا ہے، بدعت اور ناجائز ہے۔ اس کو کفر نہیں کہا انہوں نے، کیا کہا ہے کہ بدعت ہے۔ جیسا اوپر غیر مستحسن، اور غیر مستحسن کیا ہے، وہی جو ایک عام بات ہے، یعنی عقل اس کو غیر مستحسن، جو پان کی میں نے مثال آپ کو دی، جیسا اوپر غیر مستحسن ہونے کی وجہ بیان کر دی گئی، بقولی ہی کس طرح کر دی گئی، اس کا مضمون ہونا، جس طرح پہلے پچھلے پہلے میں آیا نا، اور اس کا مضمون ہونا خود یہی معنی رکھتا ہے کہ ممکن ہے کہ غلط ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے غلط ماننے میں بھی کسی حکم عقلی کی مخالفت نہیں کی گئی۔ دوبارہ ریپیٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اوپر غیر مستحسن ہونے کی وجہ بیان کر دی گئی، بقولی ہی کا مضمون ہونا الا قولی ہی مخالفت نہیں کی گئی۔ بات واضح ہو رہی ہے کیا چل رہی ہے؟ کچھ کال تو نہیں ہے؟ کافی مشکل سی چیزیں ہیں، کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آسان کر دوں، لیکن بہرحال اب وہ کہہ رہے ہیں اور صورت جیم کا حکم جو ہے بدرجہ اولا مثل صورت بے کے ہے، اور صورت جیم کیا ہے کہ نقلی قطعی اور عقلی ظنی۔ تو ظاہر ہے کہ بھائی جب ہم نے دونوں ظنی میں نقل کو جو ہے اس کو جو ہے پریفر کیا، تو جب جہاں نقلی قطعی ہو تو ظاہر ہے کہ اسی کو کریں گے۔ تو کہہ رہے ہیں صورت جیم کا حکم بدرجہ اولا مثل صورت بے کے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب دلیل نقلی باوجود ظنی ہونے کے عقلی ظنی سے مقدم ہے، تو دلیل نقلی قطعی تو بدرجہ اولا عقلی ظنی پر مقدم ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی جب وہ ہے ظنی ہونے کے باوجود عقلی ظنی پر مقدم ہے، تو دلیل نقلی قطعی تو ظاہر ہے کہ نقلی عقلی ظنی پر مقدم ہوگی۔ اور صورت دال میں دلیل عقلی کو تو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے قطعی اس سے ہے۔ صورت دال کیا ہے کہ عقلی قطعی ہے، اور چوتھی صورت کیا ہے، یعنی عقلی قطعی ہے اور نقلی ظنی ہے، خاص ثبوتاً یا دلالتاً۔ کہہ رہے ہیں صورت دال میں دلیل عقلی کو تو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ قطعی الصحہ ہے، صحہ ہے، یعنی اس کی صحت قطعی ہے، اس لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور نقلی گو ظنی ہے، مثلا اس کی مثال میں نے کیا دی آپ کو کہ خدا جو ہے اس کے اعضا نہیں ہو سکتے، خدا جسم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اور نقلی گو ظنی ہے، ید کا لفظ آ گیا تو وہ دلالت اس کی ظنی ہے، مگر چونکہ نقلی ظنی کے قبول کے وجوب پر بھی دلائل صحیحہ قائم ہے، جیسا صورت بے میں بیان ہوا، یعنی جو دلیل نقلی ظنی ہے اس کو ماننا تو ہوتا ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں صورت بے میں بیان ہوا، اس لیے اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا کریں گے؟ بس اس صورت میں نقلی ظنی میں تعویل کر کے، یعنی نقلی ظنی میں تعویل کر کے اور عقل کے مطابق کر کے اس کو قبول کریں گے، اور یہی خاص موقع ہے اس دعوے کا، وہی بات جو ہم نے شروع جہاں سے کی تھی، اس ساری بات کا مقصد کیا ہے، کہہ رہے ہیں یہی خاص موقع ہے اس دعوے کا کہ درایت مقدم ہے، ٹھیک ہے۔ درایت سے مراد کیا ہے؟ دلیل عقلی مقدم ہے روایت پر، ٹریڈیشن پر، ٹھیک ہے۔ اور صورت با و جیم میں دعویٰ و استعمال جائز نہیں، یعنی صرف یہی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بے میں اور جیم میں نہیں کر سکتے۔ وہ کیا صورت تھی؟ دونوں ظنی ہو، یا جیم میں کیا تھا کہ نقلی قطعی عقلی ظنی، تو ان دونوں صورتوں میں اس بات کا استعمال نہیں، کیا کس بات کا کہ درایت مقدم ہے روایت پر یا عقل مقدم ہے نقل پر، تو استعمال نہیں کیا جا سکتا، صرف یہی خاص موقع ہے جب کیا ہو کہ دلیل عقلی قطعی ہو اور دلیل نقلی ظنی ہو، ثبوت کے اعتبار سے یا دلالت کے اعتبار سے۔ اور تو کہہ رہے ہیں یہ موقع ہے، اور بے اور جیم میں دعویٰ و استعمال جائز نہیں، جب مدلل و مفصل دونوں صورتوں میں اس کا بیان ہو چکا، اور ایک پانچویں ہو چکا، اور ایک پانچویں اور چھٹی صورت اور نکل سکتی تھی کہ دلیل نقلی ظنی اور عقلی وہمی و خیالی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کیا ہو کہ بھئی نقلی جو ہے وہ تو قطعی ہو، اور عقلی کیا ہو وہمی و خیالی ہو، جہاں اکثر ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ نقلی ظنی بھی عقلی ظنی بھی نہیں ہوتے، وہمی و خیالی ہوتے ہیں، یعنی انسان کی اپنی خواہش ہوتی ہے، ٹھیک، مگر ان کا حکم بہت ہی ظاہر ہے کہ نقلی کو مقدم اور عقلی کو متروک کہا جاوے گا۔ ظاہر ہے جب نقلی کے مقابلے میں عقلی ظنی بھی وہ ہے، تو عقلی جو وہمی یا خیالی ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ مؤخر ہوگا۔ تو کہہ رہے ہیں ان کا حکم بہت ہی ظاہر ہے کہ نقلی کو مقدم اور عقلی کو متروک کہا جاوے گا، کیونکہ جب عقلی باوجود مظنون ہونے کے مؤخر و متروک ہے، تو وہمی و خیالی تو بدرجہ اولا،
اس کی نظیر کا سورت جیم کے حکم میں بیان ہوا ہے، سورت جیم کے حکم میں اس کی نظیر کا بیان ہوا ہے۔ یہ تفصیل ہے تعارض بین الدلائل العقلیہ والنقلیہ کے حکم کی، تو کہہ رہے ہیں یہ ہم تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ جو تعارض ہوتا ہے دلائل عقلیہ اور نقلیہ میں، اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، ہر صورت کا کیا حکم ہوگا، یہ اس کی تفصیل ہے جو ہم نے بیان کر دی ہے۔ یہاں سے غلطی ظاہر ہو گئی ان لوگوں کی جو مطلقاً دلیل عقلی کو اصل اور نقلی کو تابع قرار دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں یہاں سے غلطی ظاہر ہو گئی ان لوگوں کی جو کہہ رہے ہیں مطلقاً دلیل عقلی کیا ہوتی ہے، اصل ہوتی ہے، اور نقلی تابع ہوتی ہے۔ تو یہ بات مطلقاً نہیں ہے، بات کا ایک خاص محل ہے، ایک جو ہے اس کی ایک بات کا ایک خاص مقام ہے۔ کہہ رہے ہیں کو وہ عقلی، یہاں سے غلطی ظاہر ہو گئی ان لوگوں کی جو مطلقاً دلیل عقلی کو اصل اور نقلی کو تابع قرار دیتے ہیں، گو وہ عقلی ظنی بھی نہ ہو، محض وہمی و خیالی ہو، ٹھیک ہے، اور گو وہ نقلی قطعی ہو، ٹھیک ہے، یعنی گو وہ نقلی قطعی ہو، اور دوسرا جو دوسری طرف کیا وہ جو ہے عقلی جو ہے ظنی بھی نہ ہو بلکہ وہمی و خیالی ہو، ٹھیک ہے۔ اس صورت یہاں تو ظاہر ہے کہ وہ لوگ لازماً غلطی کرتے ہیں جو یہاں پر اس اصول کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو مثال صرف با اور دال کی ذکر کرتا ہوں، اب وہ مثالیں ذکر کر رہے ہیں، مثالیں بہت اہم ہیں۔ مثالیں با اور دال کی ہیں، با میں کیا ہے دونوں ضمنی ہیں، اور دال میں کیا ہے عقلی قطعی ہے اور نقلی ضمنی، خاص ثبوتاً کہ دلالتاً۔ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ صورت الف تو واقعی نہیں ہو سکتی اور جیم کا حکم مثل بے کے بدرجہ اولا ہونا مذکور ہو چکا، اس لیے انہی دو کی مثالیں کافی ہیں۔ مثال بے آفتاب کے لیے مثال بے دے رہے ہیں، بے کی مثال دے رہے ہیں، بے کیا ہے کہ دونوں ضمنی ہیں، تو کہہ رہے ہیں آفتاب کے لیے حرکت عینیہ ثابت ہے۔ حرکت عینیہ سے مراد یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا، ثابت ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، بظاہر قوله تعالیٰ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہی ہے جس نے پیدا کیا جو ہے وہ رات کو، دن کو، شمس کو اور قمر کو، اور سب جو ہے وہ کیا ہے تیر رہے ہیں فلک۔ تو کہہ رہے ہیں جو اس قول کے ظاہر سے کیا ثابت ہے؟ آفتاب کے لیے حرکت عینیہ، حرکت عینیہ سے مراد ہوتا ہے فرام ون پوزیشن ٹو سیکنڈ پوزیشن، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرنا، یہ حرکت عینیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت کے ظاہر سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے کہ آفتاب بھی حرکت کر رہا ہے، اور حرکت سے کیا مراد ہے؟ حرکت صرف محوری نہیں ہے، ایکسس پہ نہیں ہے جو آگے بتا رہے ہیں، بلکہ کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر حرکت ہے، یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض حکماء آفتاب کی حرکت صرف محور پر مانتے ہیں، بعض حکماء آفتاب کی حرکت صرف محور پر مانتے ہیں، صرف اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ ایکسس پر ہو رہی ہے، یعنی یہاں پر ہے یہیں گھوم جا رہا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جا رہا، جس پر کوئی دلیل قطعی قائم نہیں ہے، یعنی کوئی دلیل قطعی تو قائم نہیں ہے اس بات پر کہ آفتاب کی حرکت جو ہے وہ ایکسس پر ہے، کون سا آپ نے جا کے مشاہدہ کر لیا اس کا، ٹھیک ہے۔ بس حرکت عینیہ کا قائل ہے، اور بعض حکماء کے قول کا ترک کر دینا واجب ہوگا، یعنی کہہ رہے چاہ رہے ہیں کہ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ حرکت عینیہ ہی کے ہم قائل ہوں گے، اور جو بعض حکماء کا جو قول ہے کہ جو سورج کی حرکت ہے وہ ایکسس پر ہے، اس کو نہیں ہم مانیں گے، کیونکہ اس آیت کے ظاہر سے یہی بات معلوم ہو رہی ہے، کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھ میں آئی مثال نہیں آئی؟ نہیں نہیں، وہ مراد وہ کہہ رہے ہیں نا کل فی فلک یسبحون، تو جو تیرنا ہوتا ہے نا، وہ تیرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے پانی کے اندر صرف وہ کری جا رہے ہیں، بلکہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت ہوتی ہے، یہ ہے تو ایکسس پہ حرکت ہوتی ہے نا، وہ آپ اس میں جگہ چینج نہیں کر رہے ہوتا، وہ جیسے یہ ہے کہ گلاس یہیں پڑا ہے وہ ایسے گھوم جا رہا ہے، یہ دیکھیں، اور جو حرکت عینیہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیا، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ محور پر نہیں گھوم رہا، کہہ رہے ہیں صرف محور پر گھوم رہا ہے، حرکت عینیہ نہیں ہے، اس کا ہم انکار کریں گے، یہ ہو سکتا ہے دونوں ہوں، اور دونوں ہی ہوتے ہیں اصل میں، کہ محور بھی گھوم رہا ہے اور چل بھی رہا ہے، یہ ہے مثال۔ تو کہہ رہے ہیں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اس آیت سے قطعاً یہ ثابت ہے، بظاہر قولی دار یہی ہے، لیکن تو اس کے بالمقابل کوئی دلیل قطعی نہیں ہے، اس لیے ہم اسی بات کو مانیں گے، کیا مانیں گے کہ آفتاب کی حرکت ایک جگہ سے دوسری جگہ پر۔ اچھا اس کی ایک اور مثال بھی ہے، جیسے ایک اور آتا ہے نا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا، کہ اب اس میں قرارن کا جو لفظ ہے نا،
اس سے کچھ لوگوں نے اچھا وہ یہ دوسری مثال ہے کہ بعض اوقات آپ دلیل ضنی نقلی ضنی کو جس میں دلالت کا احتمال ہو وہ قطعی بنا دیں. اس سے کیا مسائل پیدا ہوتا ہے؟ مثلا آپ نے کہا قرارن آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ زمین کہ اللہ نے بنایا تو زمین کو تمہارے لیے سکون والی، یا اس کے مطلب کئی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی قرار اس نے خود قرار پکڑا ہوا ہے، یا یہ تمہارے لیے باعث قرار ہے. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، مراد کیا ہے کہ اس نے خود قرار پکڑا، یعنی یہ حرکت نہیں کر رہی، ساکن ہے. اور آپ نے اسے قطعی بنا دیا. آپ نے کہا کہ اب جو مرضی سائنس کہتی رہے، کوئی کہتا رہے، یہ خلاف قرآن ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ قرارن کے لفظ میں ایسی کوئی قطعی دلالت نہیں ہے اس بات پر کہ وہ ساکن ہے، بلکہ اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. یہ کہ تمہارے لیے جائے قرار بنا دیا وغیرہ وغیرہ، سب احتمالات اس میں پائے جاتے ہیں. تو اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں، ہم اس کے تو مطابق کہیں گے اس اصول کے تحت ہم اس بات کے تو قائل ہیں کہ سورج جو ہے وہ حرکت کر رہا، لیکن ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ زمین حرکت کر رہی ہے نہیں کر رہی، ہم کہتے ہیں کہ ہم نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو جھٹلاتے ہیں. ہاں اگر سائنس کو دلائل دے رہی ہے تو اس کو ہم مان لیں گے، ٹھیک ہے، حرکت کر رہی ہے، یعنی اس سے کوئی حرف اس پر نہیں آ رہا. اس طرح کی بات میں کس طرح کی بات میں یہاں تو یہی بیان کر رہے ہیں نا کہ اس کے بالمقابل جو آ رہا ہے وہ عقلی ضنی ہے، تو اس کو ہم رد کریں گے. ہم اس کو مانیں گے کہ اصل میں تو حرکت عینیہ ہے. سمپل سی بات. یہاں تو اسی کو ہم مانیں گے. میں دونوں احتمالات ہیں نا، تو کہ بالمقابل آ رہا ہے نا ایک، یعنی اس میں تو ہم کیوں مان رہے ہیں؟ اس لیے سرٹن ہے اس بات پہ کیونکہ جو بالمقابل ہے اس کے خلاف ہے. یعنی دوسری طرف کیا کہا جا رہا ہے کہ سورج کی حرکت عینیہ نہیں ہے، وہ اور وہ بات بھی ضنی ہے وہ عقل کی بنیاد پر. یعنی عقل سے مراد کیا، سائنس کی بنیاد پر آپ کہہ لیں، لیکن ضنی ہے، قطعی تو نہیں ہے نا. تو یہاں وہی اصول اپلائی کریں گے وہ والا. اس کی روشنی میں کیا ہوگا، ہم یہ کہیں گے کہ بھئی اصل میں تو سورج کی حرکت عینیہ ثابت ہے، یعنی ایک پوزیشن سے دوسری پوزیشن میں ازرو آیت قرآنی. لیکن دوسرا معاملہ کیا ہے، وہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سائنس جو ہے نا وہ کیا کہہ رہی ہے کہ بھئی زمین کی حرکت ہے، زمین حرکت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کہیں کہ نہیں قرارن جو ہے اس میں تو یہ بات قطعی ہے کہ وہ حرکت نہیں کر رہی. تو ہم کہیں گے جو اب مانتا ہے کہ وہ حرکت کر رہی ہے وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ کچھ لوگ نتائج نکالے ہیں اس طرح کے نا. اس وقت بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو باقاعدہ یہ استدلال کرتے ہیں. ہاں مطلب کہ زمین جو ہے وہ ساکن نہیں ہے، یہ پہلے سے کرتا تھا. ہاں یہ پہلے سے کرتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم نے کہنا شروع کیا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوں گے، اس سے استدلال کرتے ہوں گے کہ وہ ساکن ہے، لیکن یہ بات بھی پہلے سے کہی جا رہی ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہے کہ پہلے سب یہ کہتے تھے کہ وہ نہیں ساکن ہے، اور جب سائنس نے کہنا شروع کیا تو ہم نے بھی کہنا شروع کر دیا. ایسا نہیں. ہاں وہاں تو یہ مسئلہ اٹھا ہے کہ ہمارے یہاں اس سے پہلے بہت سے بڑے بڑے لوگ، امام راضی کی تفسیر کبیر ہے، وہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو ہے وہ زمین حرکت کر رہی ہے، اور زمین کا گول ہونا بھی ذکر کیا انہوں نے. مطلب یہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ذکر کر دیا تو بڑی وہ کرتی، وہ مطلب ایسے بتا رہا ہوں. یعنی یہ بات پہلے سے چلی آ رہی، ایسا نہیں کہ سائنس کے آنے کے بعد ہم کو اس پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ مثال ایک دے دی. مثال کس کی ہے؟ صورت با کی ہے. دونوں ضمنی ہے. تیسرا کیا ہے، دوسرا مثال جو دال کی ہے، یعنی چوتھی صورت کیا ہے کہ عقلیہ قطعیہ ہو اور دوسری طرف کیا ہو، نقلی ضمنی ہو. تو کہہ رہے ہیں دلائل عقلیہ قطعیہ سے ثابت ہے کہ آفتاب زمین سے منفصل ہے. یہ آفتاب زمین ایک نہیں ہے، آفتاب زمین ایک نہیں ہے اور نہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر آفتاب زمین ایک ہو جائیں گے تو اس سے تو بہت بڑا، یعنی وہ تو ایک نہیں ہو سکتے نا. آفتاب الگ ہے، زمین الگ ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی حرکت کی کسی حالت میں زمین سے اس کا مس نہیں ہوتا. اور قرآن مجید کے ظاہر الفاظ کہ وجدہا تغرب فی عین حمیۃ، یہ سورہ کہف کی آخر میں آتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں کہ فاتبع سببا حتی اذا بلغ
مغرب الشمس وجدها تغرب في عین حمیۃ ووجد عندها قوما، یہ الفاظ آتے ہیں۔ تو وہ جب اس نے پیروی کی اس اسباب کی، تو پہنچا وہ ایسی جگہ جہاں سورج غروب ہو رہا تھا، اس نے اسے کیا پایا کہ وہ گویا وجدها تغرب فی عین حمیۃ، کہ وہ ڈوب رہا ہے ایک کالے چشمے میں، ایک کالے پانی میں، آپ سے کہہ لیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہی منظر بنتا ہے جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور آپ ساحل سمندر پر ہو، ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک کالے مٹی والے مڈی واٹر میں سورج جو ہے وہ جا رہا ہے، یہی منظر بنتا ہے۔ یہاں بھی کیا ہے، وجدہا، نے اس کو پایا، جیسے یہاں بھی یہ جی اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو یہی جو ہے منظر انسان دیکھتا ہے جب یہاں جاتا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ استدلال کر، کچھ لوگ کہنا شروع کرتے ہیں کہ وہاں ایکچولی واقعی ہے وہ سورج پانی کے اندر جا رہا تھا، کہہ رہے ہیں یہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل غور متوہم ہو سکتا ہے کہ آفتاب ایک کیچڑ کے چشمے میں غروب ہوتا، قبل غور، یعنی غور کرنے سے پہلے یہ متوہم ہو سکتا ہے، اس بات کا وہم پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں یہی مراد لی جا رہی ہے کہ آفتاب واقعی کیچڑ کے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، اور یہ ظاہر محمول ہو سکتا ہے وجدان فی بادی نظر پر۔ کہہ رہے ہیں جو ظاہر ہے محمول ہو سکتا ہے اس بات پر، وجدان فی بادی نظر سے مراد کیا ہے کہ بادی نظر میں جو بظاہر آپ دیکھتے ہیں، تو یہ اس میں آپ سورج کو ایسا ہی پاتے ہیں، اور یہ سب لوگ جانتے ہیں جو بھی سمندر کا سفر کرتے ہیں، جو ساحل سمندر پر کبھی بھی گئے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ بین ہی ایسا ہی ہوتا ہے، اس وقت رنگ بھی پانی کا کیا ہوتا ہے، کالا سا ہو جاتا ہے، اور لگ رہا ہوتا ہے کہ صاف پانی نہیں ہے بلکہ مڈی ہے بہت زیادہ، اور عین حمیہ سے یہ مراد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اس پر، بس آیت کو اس پر محمول کیا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا وجدہا سے مراد یہ ہے کہ وہ واقعی اس نے اس کو پایا اس حالت میں کہ سورج جو ہے اس کے اندر پانی کے اندر جا رہا تھا، یعنی دیکھنے میں ایسا معلوم ہوتا ہے، ہوا گویا ایک چشمہ، ایک چشمے میں سورج غروب، ایک چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ اس طرح سمندر کے سفر کرنے والوں کو ظاہر نظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا آفتاب سمندر میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ ہے، اچھا اس میں کچھ باتیں اور بھی تھیں، اب آج اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں، وہ سوالات وغیرہ آپ کر لیں۔ تو اس میں بھی میں کچھ چیزیں نوٹ کی تھیں کہ بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی یہ چیز جو ہماری کتابوں میں پائی جاتی ہے، امام غزالی کے ہاں یہ کس طرح ڈسکس ہوا ہے، امام رازی کے ہاں کس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ دو کتابوں کے میں نے حوالے نکالے تھے، ایک جو ہے کتاب امام رازی کی ہے تاسیس التقدیس، اور امام غزالی کے الاقتصاد۔ تو وہاں ہم دیکھیں گے یہی بات بیان، یعنی یہ بات ایسی ہواؤں خلاؤں میں نہیں ہے، بلکہ یہ بات جیسے ٹریڈیشن میں روٹڈ ہے، یہ ہماری روایت میں اس کو اس طرح ہی سمجھا گیا ہے، اسی طرح سمجھایا گیا ہے، اسی طریقے سے مسئلے حل کیے گئے ہیں، اسی کی بنیاد پر تعویل کی گئی ہے، یہ نہیں کی گئی، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ بھی اتنا موقع نہیں کہ اس کو ہم پورا دیکھیں، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ اور پھر میں نے ایک ہینڈ آؤٹ بھی نکالا تھا، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی بات کو تھوڑا مکمل کر لیں گے، ایک ریوائز بھی کر لیں گے، اور جو ہے وہ کہ امام رازی کیا کہتے ہیں اس بارے میں، امام غزالی کے ہاں کیا ہے، اور جو ہینڈ آؤٹ جو میں نے دیا تھا کچھ اس میں نوٹس ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اب آج کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات واضح ہے نا، کیا چار احتمالات دیکھیں ہم نے، اور کہہ رہے ہیں کہ دلیل عقلی و نقلی میں تعارض کی چار ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، عقلاً محتمل ہے، پتہ نا عقلاً محتمل ہے، اس کا مطلب ہے حصر عقلی ہے، حصر عقلی کا مطلب کیا ہے کہ چار سے زائد نہیں ہو سکتی، پانچ ہی بیان کر دو، ٹھیک ہے، یعنی جو حصر ہے نا یہ عقل قائم کر رہی ہے، یہ عقل کی دائرہ لگا رہی ہے، اس سے باہر کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو چار صورتیں کیا ہیں کہ دونوں قطعی ہوں، دونوں ضنی ہوں، عقلی قطعی ہو نقلی ضنی ہو، نقلی قطعی ہو عقلی ضنی ہو، یہ چار صورتیں ہی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ تقسیم کس بنیاد پہ کر رہے ہیں، عقلی اور قطعی اور ضنی کی، یعنی جو اقسام ہے دلیل کی، ایک دلیل کیا ہے قطعی اور دوسری ضنی۔ تو وہمی کی بات میں نے کی تھی نا، وہ وہمی ایک تیسری چیز ہے جس کا یہاں بیان اس کو ڈسکس نہیں کیا گیا، اگرچہ آخر میں کر دیا ہے، لیکن جو ڈائیکاٹمی بنائی گئی ہے چار صورتیں وہ ضنی اور، کیونکہ انہی کو دیکھا جائے گا نا، کیونکہ وہمی اور خیالی تو اس کا کوئی شمار ہی نہیں، اور ہو کیا رہا ہوتا ہے بعض اوقات وہمی اور خیالی کو اس درجے پہ لایا جا رہا ہوتا ہے، تو ایک فیلسی، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے تو کر لیں۔ اب وہی یہاں بیان کیا جا رہا تھا نا کہ عقلی دلائل سے مراد کیا ہے، کہ جو بدیہیات عقلیہ ہوتی ہے نا، فرسٹ پرنسپل ہے، مثلا ہونا اور نہ ہونا ایک نہیں ہو سکتا، یا یہ کہ بھئی کوئی شے جو ہوتی ہے وہ شے وہی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں جو بالکل بدیہی ہیں۔ تو انہی بدیہی حقائق جو ہے اس کی بنیاد پر جو استدلال کیا جائے تھرو، اسے کہتے ہیں استخراج، قیاس کے ذریعے، قیاس سے مراد وہ قیاس نہیں ہے جو فقہی ہوتا ہے،
بلکہ اس کو استخراج کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے سے، یعنی اس میں دکھایا جائے کہ بھئی اگر یہ مانا جائے گا تو یہ تو مانا جائے گا، اگر یہ مانا جائے گا تو یہ تو مانا جائے گا، اور اس میں لنک ثابت کر دیں آپ، ٹھیک ہے، تو وہ بات کیا ہو جائے گی، وہ عقلی دلیل ہو جائے گی۔ یا دوسری صورت کیا ہے، مشاہدہ بالکل سامنے کا ہو جس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس میں نا قطعیت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے میں نے ذکر کیا، میں سے میں بیان کر دیتا ہوں کہ قطعی جب ہم کہتے ہیں، مثلا آپ کہیں کہ بھئی دیکھیں مجھے یقین ہے اس بات کا کہ جو لوگ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں وہ سامنے بیٹھے ہیں، اگرچہ اس میں احتمالات پیدا کیے جا سکتے ہیں، بہت سے لوگوں نے کیے بھی ہیں کہ نہیں اصل میں ایسا نہیں ہے، وہ آپ کی پرسیپشن نہیں ہے، فلاں 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 وغیرہ وغیرہ، اور کوئی بہت ایک ایول ڈیمن ہے جو ہمیں سب کو وہ کیا کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ ہی ہیں، ہو سکتا ہے صرف آپ ہی ہوں، باقی کچھ بھی نہ ہو سکتا ہے، احتمال پیدا ہو سکتا ہے، انسان کے ذہن میں خیال بھی آتے ہیں، بعض بالکل جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں ہی ہوں سارا بھی، اور جو باقی سب ہے وہ صرف میرے ہی لیے وجود میں آیا ہے، یہ میرا ہے، ہاں نہیں وہمی نہیں، ویسے بتا رہا ہوں کہ یہ احتمال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ احتمال ایسا ہے کہ جو بالکل مطلب یعنی بالکل فضول سا احتمال ہے نا، اگرچہ احتمال پیدا ہو رہا ہے، لیکن آپ کہیں کہ ایک اور ایک دو ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسا احتمال نہیں پیدا ہو سکتا، اس کا مطلب ہے دونوں باتیں قطعی، میں شروع میں کہا تھا قطعی کے بھی درجات ہو سکتے ہیں، تو ایک وہ ہے کہ جس میں قطعی کیا ہو، ایسا قطعی ہو کہ جانب مخالف کا احتمال ہی نہ ہو، اور دوسرا وہ قطعی ہے کہ جس میں جانب مخالف کا احتمال تو ہو سکتا ہو لیکن وہ احتمال بالکل ردی فارغ اور بے اصل ہو، کسی دلیل کی بنیاد پر نہ ہو، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سا دوسرا والا نہیں ضمنی میں نہیں جائے گا، وہ ہے قطعی، لیکن قطعی کے درجات ہو سکتے ہیں، یہ والے جو میں نے آپ کو بیان کیے، ضمنی تب ہوگا کہ جب جانب مخالف کا احتمال ہو اور وہ احتمال کسی دلیل کی بنیاد پر ہو، تب وہ ضمنی ہے، صرف احتمالات پیدا ہونا انسان کے ذہن میں پیدا ہوتے رہتے ہیں بہت سے احتمالات، ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی ڈیٹیل بات ہے اور تھوڑی ٹیکنیکل ہے، ایک ویسے بیان کر رہا ہوں، تو یہ ہے دلیل عقلی سے مراد یہ ہے کہ یا تو مشاہدہ بالکل سامنے کا ہو، اگرچہ اس میں جانب مخالف کا احتمال ہو سکتا ہے لیکن وہ بے بنیاد ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ استدلال ہو ان بدیہیات عقلیہ سے، اسے ہم دلیل عقلی کہتے ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہو جس طرح ہم نے کہا کہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جسم نہیں ہو سکتا، ان کے ابعاد اور اجزاء نہیں ہو سکتے، جس چیز کے ابعاد اور اجزاء ہوں، پارٹس ہوں، وہ مرکب ہوتی ہے، وہ مل کر بنتی ہے، وہ بنائی گئی ہوتی ہے، اس کا جب ترکیب ہوگی تو کوئی مرکب ہوگا، اس نے اس کو ترکیب دیا ہے، اس کا موجد ہوگا، اس کا کوئی محدث ہوگا، کیونکہ ترکیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ حادث ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بات جو ہے قطعی ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے اب کہیں بیان ایسا ہو گیا کہ جو ہے کیا ہے کہ اللہ کے تو ہاتھ ہیں یا آنکھ ہے، تو اب اس کو کس طرح سمجھیں گے کہ یہاں پہ یہ بات کی گئی؟ اصل میں اس اصول کا اطلاق یہیں پر ہوتا ہے جو روایت میں کیا گیا ہے، تو گڑبڑ کیا ہوئی اس بات کو لے کر انہوں نے اس کو بہت پھیلا دیا اور ایسی ایسی جگہوں پہ لے گئے جہاں جس کے لیے وہ بات کی نہیں گئی، اصل یہی بات یہاں پہ کی گئی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کو تفصیل سے دیکھیں گے اور یعنی اس کی کچھ مزید شرح بھی انشاءاللہ کریں گے، اور کوئی بات ہے تو کر لیں آج کے لیے۔ ہوں، جی، ہوں، ہاں نہیں صحیح ہے، ہاں مراد یہ ہے کہ اس کو جو عقلی ضنی ہے اس کو لازماً مانا جائے گا، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، اور جو نقلی ضنی ہے اس کو کیوں مانا جائے گا، وہ اصول بیان کر دیا کہ اصل زبان میں حمل علی الظاہر ہے، تو اس کو ظاہر سے پھیرنے کے لیے کوئی قطعی چیز چاہیے ہوتی ہے، ضنی کی بنیاد پہ پھیرنا شروع کر دیں گے تو مسائل پیدا ہوں گے۔ ہاں نقل مطلب نقل سے مراد خبر ہوتی ہے نا، کوئی بات کی گئی ہوتی ہے، سما میں آتی ہے، تو آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے ہیں، وہی نقل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جو مسموع ہے، منقول ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی زبان ہے، تو زبان کے اندر احتمال جو ہے وہ ہو تو سکتا ہے انڈین کہ وہ ظاہر مراد نہ ہو بلکہ کچھ اور ہو، تو ضنی تو ہو گئی، لیکن اصل میں زبان میں کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہی پہ رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بالمقابل کوئی عقلی دلیل ہے وہ بھی ضنی ہے، اس کو بنیاد بنا کے اس کو آپ ظاہر سے نہیں پھیر سکتے، ہاں اگر عقلی دلیل قطعی ہو پھر پھیریں گے، وہ جو چوتھی صورت ہے، یہ بات کی گئی، جی ہاں بالکل ایسے ہی عقلی ضنی کی مثال، ریڈکشن جو ہے وہ عقلی قطعی ہوگی اگر ریڈکشن کی جو اصول اس بنیاد پر ہو رہی ہے وہ بدیہیات عقلیہ ہے، یعنی ریڈکشن میں کیا ہوتا ہے، اصول سے آپ جز پر آتے ہیں نا، اصول سے جز پر آتے ہیں،
اور انڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ اجزاء سے کل پہ جاتے ہیں. کل سے جز پر آنا ڈڈکشن ہے، اور جز اجزاء سے کل پہ جانا انڈکشن ہے. جو کل ہے وہ اگر مان لیا گیا ہے اس سے لازماً اجزاء پیدا ہوں گی. تو یہ تعلق تو کس کا ہے؟ ڈڈکشن کا تعلق، اور یہ قطعی ہوگا. یہ آپ کہتے ہیں کہ تمام انسان احمق ہے، بات اگر ثابت ہو گئی ہے تو اگر فلاں فلاں صاحب انسان ہے تو وہ احمق ہے لازماً، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ نے پہلی بات مان لی. اچھا وہ پہلی بات ہے وہ صحیح ہے، اس میں دوسرا مسئلہ ہے. تو آپ نے کیسے جانا، کوئی دوسرا ایشو ہے. لیکن اگر بالفرض آپ کے پہلی بات یہ ہے کہ وجود و عدم ایک نہیں ہو سکتا، اب اس سے آپ استخراج کرتے ہیں، تو اگر اس استخراج کی نسبت درست ہو، ریزننگ درست ہو، جو بھی بات ہوگی وہ درست ہوگی. سمجھ رہے بات؟ وہ اصول ہو گیا نا، وجود عدم ایک نہیں ہو سکتے، کل ہے یہ. اب اس کل کو جہاں بھی اپلائی کریں گے وہ صحیح ہوگا، اور وہ استخراج کے ذریعے ہوگا، یعنی ریڈکشن کے ذریعے ہوگا، اور وہ جز کل سے جز پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے جو پہلی مثال دی ہے وہ بھی کل سے جز پر آپ آ رہے ہیں، لیکن وہ کل ثابت نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ جب آپ نے وہ مان لی تو باقی ماننے پڑیں گے آپ کو. آپ نے جب مان لیا کہ تمام انسان یہ ہے، کہ جاہل ہے، فلاں ہے، تو یہ چونکہ انسان ہے یہ لازماً وہ ہوگا. یہ بات صحیح ہے، اس میں احتمال نہیں نکل سکتا پھر. وہاں احتمال نکلتا ہے اس میں استقرا میں، انڈکشن میں، کہ مثلا یہ کہ آپ نے ایک کوا دیکھا وہ کالا ہے، دو دیکھے، تین دیکھے کالے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں تمام کالے. آپ نے تمام تھوڑی دیکھیں، آپ نے تو تین دیکھیں. اب تین کی بنیاد پر آپ تمام پر حکم لگا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کوئی کوا نکل آئے تو کالا نہ ہو، احتمال تو پیدا ہو گیا. لیکن آپ نے اگر بات مان لی ہے وہ والی کہ تمام انسان یہ ہے بالفرض، اور فلاں انسان ہے، تو احتمال تو نہیں ہے اب. ہاں پہلی بات بھی میں کہہ رہا ہوں، پہلی بات کو دیکھیں گے کہ وہ بات کہاں سے آئی. بات جو ہے وہ بے بنیاد بھی ہو سکتی ہے، وہ بات استقرا سے نکلتی ہے بعض اوقات. اور بعض اوقات وہ بات کیا ہوتی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں وہ فرسٹ پرنسپل ہیں، یا وہ بدیہیات ہیں، سیلف ایویڈنٹ باتیں ہوئی ہیں. تو ہم نے کیا کہا، وجود و عدم ایک نہیں ہو سکتا، ایک سیلف ایویڈنٹ بات ہے. جی نہیں ایسا نہیں ہے. وہ جو فرسٹ پرنسپلز ہیں وہ بدیہی ہے. بدیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سیلف ایویڈنٹ ہے، یعنی وہ سیلف، وہ انڈکشن سے وجود میں نہیں آیا. ٹھیک ہے جی، بس آج اتنے ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی کو. جی جی. ہاں وہ بھی خبر سے لیں گے ہم، جب بتائیں گے کہ آپ کے اصول میں مسئلہ ہے، یا آپ کو جو بنیادی عقائد ہیں وہ خلاف عقل، ان کو نہیں مانا جاتا. اور بھی بہت سی باتیں ہیں، وہ تفصیل ہے کیا باتیں ہیں، لیکن ہم یہ اس کو اس طرح بیان کریں گے. پھر وہ ہم کہیں گے جو آپ کی کتاب کی نسبت ہی ثابت نہیں ہے تو اب خبر کی کیا حیثیت رہ جائے گی. نمبر ایک، جو آپ کے بنیادی عقائد ہیں وہ درست نہیں ہے. پھر آپ کی کتاب جو ہے وہ متواتر نہیں ہے، کوئی ایک الگ مسئلہ ہے. سب باتیں اس میں دیکھی جائیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم.